बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा मुझे कहते हैं, मैं भी चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, एक अच्छी खूबसूरत पॉजिटिव सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। और हमेशा हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ अगर आप अच्छा चाहते हैं, यानी पूरा दिन अच्छा चाहते हैं, तो सुबह उठते ही सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि एक नई सुबह उसने हमें देखना नसीब की है। उठें, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, इत्लात कुरान पाक से दिन का आगाज़ करें और उसके बाद अपनी फैमिली को थोड़ा सा वक्त दें और उसके बाद अपने मामूल के काम के लिए रवाना हों। तो आपके जो ज़िंदगी उसमें सुकून आएगा, आपके काम में भी बरकत आएगी, दिल भी लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, आप अभी आपकी आंख पूरी खुली नहीं है और आप राइट लेफ़्ट देखते हैं कि मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा है और मैं जल्दी से चेक करूँ कि इसके कितने इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए हुए हैं और जल्दी से मैं उनका जवाब दूँ, और आप ये भूल जाते हैं कि आपने नमाज़ पढ़नी है, आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है और उसके बाद अपने रिज़्क़ की तलाश के लिए निकलना, तो यकीन जाने फिर यूँ हम कहते हैं ना, ज़िंदगी में एक अजीब सी परेशानी है, बेचैनी है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है। उसकी वजह यही है कि हमारे जो मामलाती ज़िंदगी हैं, हमारे जो सुबह उठने के जो काम काज हैं या जिस तरह का एक अंदाज़ है, वो हमारे दुरुस्त नहीं है। तो चीज़ों को दुरुस्त करें, अच्छा टाइम टेबल सेट करें। देखिएगा, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत अल्लाह ने बनाई हुई है, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, तो आप इसकी खूबसूरती को वाकई में आप फ़ील कर सकेंगे, उन खुशियों को आप महसूस कर सकेंगे। ये एक डेली हमारा एक पैगाम होता है आप लोगों के लिए, जो प्रोग्राम के आगाज़ में हम देते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें। क्योंकि अक्सर लोग हमसे भी पूछते हैं, आप इतना खुश कैसे रहते हैं, आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? उसकी वजह यही है कि हमारे दिन का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत होता है और हम चाहते हैं कि आपके दिन का आगाज़ भी बहुत खूबसूरत रहे। इसी प्यारी बात को लेके आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। आज का टॉपिक बहुत अहम है। टॉपिक बताने से पहले आपके साथ हम कुछ वेदर अपडेट्स जो हैं वो शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मौसम की जब हम बात करते हैं, हम देखें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के जो सिचुएशन है वेदर की, वो काफ़ी डिफरेंट हमें देखने को मिलती है। बड़ी बाज़ दफ़ा बड़ी खूबसूरत सिचुएशन होती है, मौसम बहुत अच्छा होता है। बाज़ दफ़ा पंजाब की जब हम बात करें तो काफ़ी फौक का सामना करना पड़ता है, तो मामलाती ज़िंदगी ज़रा डिस्टर्ब भी होकर रह जाती है। तो अभी जो रिपोर्ट आप लोगों के सामने हमने रखनी है, आपको दिखानी है, वो है विहाड़ी का मौसम किस तरह का हो गया और लोग वहाँ कैसे इंजॉय कर रहे हैं, उस मौसम को किस तरह से लेके चल रहे हैं। तो आइए विहाड़ी की मौसम की रिपोर्ट देखते हैं। अगर कराची के मौसम की बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त अगर बात की जाए तो शहर का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। 7 से 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। अब महकमा मौसमियात ने कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की भी नवीद सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 दिसंबर को कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। मगरिबी हवाओं के सिस्टम के तहत जो है वो कराची में बारिश का मंगल और बुध के दरमियानी जो रोज़ है उसमें बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश के बाद कराची में सर्दी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफे का इम्कान है। इस वक्त भी शहर में जो है वो शदीद हवाएं चल रही हैं और जो शहरी हैं, जो सुबह सवेरे अपने कामों पर जाने वाले लोग हैं, दफातर जाने वाले लोग हैं, उन्होंने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शहरी बदलते मौसम के साथ जो है वो तमाम तर एहतियाती तदाबीर का भी लाजमी जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डेफिनेटली ये कराची की रिपोर्ट थी जो आप अभी देख रहे थे। इसी तरह हम दिगर अगर पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ वेदर अपडेट्स है वो देखें तो वहाँ पे भी, इवन अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, जब सुबह हम ऑफिस के लिए आ रहे थे तो इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी और लिटरली मौसम इतना खुशगवार हो रहा था। बारिश का भी चूँकि इम्कान है, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर बारिश शुरू हो जाती है तो प्लीज़ आप लोगों ने वक्त से पहले घर से निकलना है अगर आपने काम के लिए जाना है, और अगर आपको कोई काम नहीं है तो आपने बिना काम के सिर्फ मौसम को एंजॉय करने के घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि आपकी तबीयत नासाज हो सकती है। सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है पहला आप लोगों के साथ हम शेयर कर लेते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम है, इंटरेस्टिंग भी आप कह सकते हैं। और आपने देखा होगा सच सवेरा में हेल्थ के हवाले से बात बहुत हम करते हैं, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जो हमारे सोशल इश्यूज़ पाए जाते हैं उस पर हम डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है ये एजुकेशन के हवाले से ही है, और जो टाइटल है उसको सुनते ही आप समझ जाएंगे कि हम किस पे बात करने जा रहे हैं, तालीम या कारोबार। ये हमारा आज के मौजू का टाइटल है। और हम अपने स्कूल सिस्टम की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि हम कहते हैं कि तालीम हासिल करना सबका ये बुनियादी हक है,
اور کرنا بھی چاہیے بالکل. ہیلتھ کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بنیادی رائٹس میں آتا ہے. لیکن رائٹ نو جو ہم دیکھتے ہیں جو سچویشن ایجوکیشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے جگہوں پہ انفارچونیٹلی تمام جگہوں کی ہم بات نہیں کر رہے لیکن کچھ ایسی جگہ دیکھنے کو ملتی ہے جہاں ایجوکیشن کو بطور کاروبار اس کو شروع کیا جاتا ہے. اگر ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں بہت سارے ایسے ہاسپٹلز ہیں جو اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ کاروبار کرنا, یعنی کہ اس کے پیچھے جو مائنڈ ہوتا ہے وہ بزنس کرنے والے کا ہوتا ہے. ایک کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی ہیلتھ سے ریلیٹڈ بندہ نہیں ہوگا. اسی طرح ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے اسکول آپ کو ملیں گے, بہت سے ایسی یونیورسٹیز ملیں گی جس کا جو آنر کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کو ایک بزنس مائنڈ شخص ملے گا. وہ کسی ایسی آرگنائزیشن سے نہیں ہوگا یا تعلیم سے اس کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیسز ہیں وہ اس قدر بڑھا دی گئی ہیں کہ اگر میں آج کل کی سچویشن دیکھوں تو ایک مڈل کلاس طبقے کے لیے افورڈ کرنا بہت مشکل ہے. لوور مڈل کلاس کو تو آپ بالکل بھول ہی جائیں. وہ بیچارے آ جا کے رخ کرتے ہوئے گورنمنٹ اسکولز کا, اور گورنمنٹ کی بات کریں تو کہیں تعلیم بہت اچھی ہے کیونکہ میں بھی گورنمنٹ سیکٹر سے پڑھی ہوں, اور بعض جگہوں پہ دیکھیں تو بالکل ہی ستیہ ناس ہم نے کر دیا ہوا ہے. اسی طرح دیکھیں پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کریں تو نت نئے پیکیجز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں کہ اور نت نئے کوئی نہ کوئی ایسے دن نکالے جاتے ہیں. آج مدر ڈے ہے, آج فادر ڈے ہے, آج اورنج ڈے ہے, آج مینگو ڈے ہے. اس طرح کے ڈیز جو ہیں وہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں جو کہ افورڈ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. پھر یونیفارم کی بات کی جائے تو اپنے مخصوص انہوں نے یونیفارمز رکھے ہوتے ہیں اور برانڈیڈ یونیفارمز آپ نے پہننے ہیں. آپ کوئی لوکل اسٹف یوز نہیں کر سکتے. کس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو اضافی اخراجات ہے یہ ہر انسان پورا نہیں کر سکتا, افورڈ نہیں کر سکتا. تو انہی تمام چیزوں پہ ناظرین ہم بات کریں گے کہ جہاں بچے کی بات آتی ہے, اس کی تعلیم کی بات آتی ہے, تعلیم و تربیت کی بات آتی ہے, کیا ادارے ٹھیک ہے یہ باقی اضافی اخراجات اپنی جگہ, لیکن جو ان کا بیسک پرپز ہے تعلیم دینا, اس بچے کی تربیت کرنا, آیا کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ باقی خرچوں کو چھوڑ دے, باقی جو دن مناتے ہیں ان کو چھوڑ دے, باقی وہ کون کون سے پیکیجز نکال رہے ہیں ان کو بالکل چھوڑ دے, لیکن جو ایک مقصد ہے کیا وہ پورا کر پا رہے ہیں؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی ایجوکیشنسٹ ہیں محمد عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. کیسے ہیں عرفان صاحب؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان. آپ بہت شکریہ. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عرفان صاحب بتائیے گا کہ اس وقت جو ہمارا ایک ٹائٹل ہے بیسیکلی ہم وہیں سے شروع کرنا چاہیں گے, تعلیم یا کاروبار, موجودہ دور کے اندر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ موجودہ دور کے اندر اگر ہم تعلیم کی بات کریں, دیکھیں تعلیم یہ ہمارا پاکستان کا آئین یہ بات کہتا ہے کہ ہر 5 سال سے 16 سال کا جو بچہ ہے اس کا آئینی حق ہے. پاکستان کا آئین کا آرٹیکل F25 یہ بالکل کلیئرلی واضح کرتا ہے کہ ہمارے ہر بچے کا آئینی حق ہے کہ اس کو تعلیم ملے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں جب کہ تعلیم یا کاروبار, اب ایکچولی کاروبار کے ساتھ ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ سکولز کی طرف. اگر ہم پرائیویٹ سکول کی بھی بیک پہ چلے جائیں تو یہ کب سٹارٹ ہوئے, کیسے یہ وجود میں آئے, تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا. اب قیام پاکستان سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے ایچ کالج یا اس طرح کر کے کچھ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن جب پاکستان بنتا ہے, پاکستان بننے کے بعد جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کا ایک کلچر پراپر آتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ بھی گورنمنٹ سکول میں, ہم میں سے بہت ہمارے جو بزرگ ہیں اس ٹائم تو شاید پرائیویٹ سکولز کا کلچر ہی نہیں تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ کچھ اکا دکا کہیں پر ہوتے تھے. پھر جب 72 میں بھٹو حکومت آتی ہے تو نیشنلائز ہو جاتا ہے, پھر جو پرائیویٹ سکول تھے وہ بھی سارے ختم ہو گئے, سارے ایک دفعہ دوبارہ ہم گورنمنٹ سیکٹر میں آ جاتے ہیں. 80s کے بعد دوبارہ ایک دفعہ پرائیویٹس کا دور شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پرائیویٹ سکول بننا شروع ہوتے ہیں. یہ کیوں بنے, وجہ کیا تھی؟ اس کی وجوہات میں اگر ہم جائیں تو اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ آبادی بڑھ رہی تھی, گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہو رہی تھی, اور جو ایک نمبر آف اسٹوڈنٹس آؤٹ آف اسکول تھے, یا بہت سارے بچے, ابھی بھی یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آؤٹ آف اسکول بچے بہت زیادہ ہیں. تو اس ٹائم ایک بڑی مقدار تھی. اب اس کو کور کرنے کے لیے, جی بالکل, اس کو کور کرنے کے لیے کیا ہوا کہ آپ پرائیویٹ سکولز کا قیام عمل میں لایا گیا اور پرائیویٹ لوگ اس کے اندر آئے. یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا سسٹم سکولز اور پرائیویٹ, اس کو بھی تھوڑا سا اگر آپ واضح سمجھیں تو پہلے پرائیویٹ سکول نارملی سٹارٹ ہوئے, پھر اس کے بعد انویسٹرز اس میں آئے. انویسٹرز نے آ کے سسٹم آف سکولز, جی جو چینز آپ کو بڑی بڑی نظر آتی ہیں, یہ اس کے اندر آنا شروع ہوئیں. اب
چینز یا یہ کاروبار یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اس کے اوپر تو ہم بات کر سکتے ہیں، یعنی کہ یقیناً پہلے ڈیبیٹ جو ہو سکتی سلسلہ ہے. شروع ہوا پرائیویٹ سیکٹرز کا، جی. وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ اسکول کم پڑھ رہے ہیں تو Exactly. پرائیویٹ سیکٹر آیا، لیکن اس کے جب انویسٹر اس میں ان ہوا ہے پرابلم تب شروع ہوئی ہے. ایگزیکٹلی تب آپ یہ کہہ سکتے بزنس کی ہیں. طرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی تب یہ بزنس کی طرف زیادہ ہوا ہے. اچھا سیکنڈ کوسچن از کہ ٹھیک ہے اب جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہ بھی اب دھڑا دھڑ بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے، جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا فیسز بڑھا رہے ہیں، ڈفرینٹ پیکیجز نکال رہے ہیں، نو پرابلم. لیکن جو ہمارا ایک مقصد ہے معیاری تعلیم، جو پیرنٹس کہتے ہیں کہ انہیں گورنمنٹ سیکٹر سے نہیں مل رہا، انہیں پرائیویٹ سیکٹر سے ملے گا. میں کویسچن از کہ ٹھیک ہے فیسز بڑی بڑی دے رہے ہیں، ہیوی فیسز دے رہے ہیں، لیکن جو معیاری تعلیم ہے کیا پرائیویٹ سیکٹر سے وہ بچوں کو مل رہی ہے یا صرف پھر ہم کہیں کہ برانڈ؟ اگر ہم دیکھیں نا معیاری تعلیم کے لیے ہمیں کچھ اسٹینڈرڈس طے کرنے پڑیں گے کہ ہم معیاری تعلیم کس کو کہتے ہیں. بدقسمتی سے اس وقت معیاری تعلیم کا نام یہ ہے کہ ایک بچے کو آپ اسکول لیول پہ اس لیول پہ تیار کر لیں کہ اس کا کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جائے، اور کالج میں معیاری تعلیم یہ ہے کہ اس کا کسی اچھی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ہو جائے. اگر ہم معیار اس کو کہتے ہیں تو پھر تو پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ اس کے اوپر پورا اتر رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اگر ہم معیار اس بات کو کہیں کہ نمبر زیادہ لینے ہیں، پوزیشنز لینی ہیں، اور اس کے بعد کسی اچھے کالج، کسی میڈیکل کالج میں، یونیورسٹی میں جا کے ایڈمیشن لینا ہے، پھر تو اس پہ اوپر. اگر ہم ایک پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات کریں ایک بچے کی، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اس میں تو پھر ہمیں بہت ساری کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے. جی جی جی. تربیت کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمیں کمی نظر آتی ہے. ہمارے بچے ایک کامیاب انسان نہیں بن پا رہے، ایسا انسان نہیں بن پا رہے جو آگے سوسائٹی میں یا جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہاں پہ کمپیٹ کر سکے، وہاں پہ سروائیو کر سکے. اس طرح کا انسان بنانے میں ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ بھی ناکام ہو رہے ہیں، اور ہم اس سائڈ پہ اپنے بچوں کو نہیں لے جا پا رہے کہ جہاں پہ جا کر ہم یہ سمجھیں کہ ایک کامیاب اور اچھا نوجوان ہم نسل دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب نمبرنگ کی بات کی آپ نے کہا کہ وہ بالکل اپنا 100% دے رہے ہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے، دونوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے. اب وہ آپ گورنمنٹ اسکول سے حاصل کر رہا ہو وہ تعلیم یا پرائیویٹ سے، لیکن ساتھ تربیت بھی اتنی ہی میٹر کرتی ہے. تو یہ تربیت کا جو ایلیمنٹ آپ نے کہا یہ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر یہ کیوں مس ہو رہا ہے؟ وجہ اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں. ایک تو انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو پرائیویٹ اسکول کے اندر چونکہ آپ اب ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے، مثلا 5 مرلے کی 7 مرلے، اس کے اندر اسکول بنا ہوا ہے، ایک بچہ ہے وہ کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی اس کو ایکسپوجر مل رہا ہے باہر جا کر کھیلنے کا، گھلنے ملنے کا لوگوں کے ساتھ. پہلے آپ کو یاد ہو کہ ایک ہمارے دور کے اندر اب بھی گورنمنٹ اسکولز میں پراپر اسمبلی ہوتی ہے، اسمبلی کے اندر بہت ساری اخلاقی تربیت آپ کی اسمبلی کے اندر ہوتی تھی، بہت ساری چیزیں وہاں سے ہوتی تھی. اب ان ساری چیزوں کا فقدان ہوتا ہے جب آپ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر ایک بچے کو بند کر لیتے ہیں. نہ وہ گراؤنڈ ہے نہ اس طرح کی اسمبلیز ہیں. ہاں ان پرائیویٹ اسکول میں بھی جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیڈٹ کالجز ہیں اور پھر اچھی بڑی چینز ہیں، اور ان میں جہاں پہ ایک کھلا انوائرمنٹ بچوں کو ملتا ہے وہاں پہ ہمیں پازیٹیو چینج بھی نظر آ رہا ہے. لیکن اوورآل اگر بات کی جائے تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی اور بچے کی تربیت کی تو وہاں پہ ہمیں فقدان نظر آتا ہے پرائیویٹ اسکولز کے اندر. اوکے، یہ ایک بڑا المیہ ہے. یہ ایگزیکٹلی یہ چیز ہے. اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اور جو گورنمنٹ سیکٹر ہے، یہاں پہ یہ معیار تعلیم میں ڈفرینس کیوں دیکھنے کو ملتا ہے؟ اسکول تو گورنمنٹ بھی اسکول ہی ہے، وہاں پہ بھی وہی پڑھے لکھے ٹیچر ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو وہاں پہ بھی وہی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور بچہ تو ایک ایسا ہے نا گیلی مٹی کی طرح ہے، جس طرح کے سانچے میں آپ اس کو ڈالیں گے وہ ویسے ایک بن جائے گا. تو یہ ڈفرینس ہمیں کیوں دیکھنے کو ملتا ہے کہ گورنمنٹ میں جو بچہ پڑھا ہے اس کی ایک الگ ہی کردار سازی ہمیں دیکھنے کو ملے گی، جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہوتا ہے اس کو ایک ڈفرینٹ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ یہ بہت زبردست قسم کا کویشچن کیا آپ نے. اب یہ ہر ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو جو ہے نا وہ آگے جاتا ہوا دیکھتے ہیں، کئی دفعہ پرائیویٹ اسکولس کے بچوں کو آگے جاتا ہوا. تو یہ ویری کرتا ہے اس سچویشن کا کہ وہاں پر جہاں سے وہ بچہ پڑھ کے آیا وہاں پہ گورنمنٹ اسکولز اور پرائیویٹ اسکولز کا اسٹینڈرڈ کیا تھا. اگر ہم گورنمنٹ اسکول کے مسائل کی بات کریں، آپ نے جیسے کہا نا کہ فرق ہے ایجوکیشن کا، اس کے معیار کا فرق ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت. اب گورنمنٹ اسکول کی میں اگر بات کروں تو ایک گورنمنٹ اسکول پرائمری لیول کی بات کریں اگر، تو وہاں پہ اسٹینڈرڈ یہ رکھا گیا ہے کہ 100 بچہ ہے اگر تو 100 بچوں پہ آپ 4 ٹیچرز ہوں گے،
اب مجھے یہ بتائیں کہ 4 ٹیچرز وہاں پہ اگر پرائمری اسکول بھی ہے تو 6 کلاسیں تو اس کی بھی بنتی ہیں تقریباً. ٹھیک ہے. اب 6 کلاسوں کو 4 ٹیچرز کس طرح مینیج کریں گے؟ وہ ایک بڑا فلا باقی رہ جاتا ہے. اور یہ تو میں آپ کو وہاں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ STR اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کے مطابق ٹیچرز پورے ہیں. بہت سارے ہمارے گورنمنٹ اسکولز ایسے ہیں جہاں پہ ٹیچرز پورے ہی نہیں ہیں. تو جب ٹیچرز کی تعداد پوری نہیں ہوتی تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی ایک بڑا فلا ایک گنجائش باقی رہ جاتی ہے بچوں کی تربیت کے اندر. کالجز کی اگر بات کریں، کالجز سرکاری کالجز کی یہی سچویشن ہے کہ جہاں پہ اگر بایو کا پروفیسر موجود ہے تو وہاں پہ کیمسٹری کا نہیں ہوگا، کیمسٹری کا موجود ہے تو وہ وہاں پہ فزکس کا نہیں ہوگا. اب ایک وہ جو ایک سائڈ کور ہو جاتی ہے باقی سائڈ باقی رہ جاتی ہیں تو آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ اس کا رزلٹ جی وہ آ جاتا ہے. تو پرائیویٹ سائڈ کی اگر بات کریں، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام کالجز تمام کلاسز کے لیے پراپر ایک ٹیچر ارینج کر لیتے ہیں. بھلے وہ کم پڑھا لکھا ہوتا ہے، بھلے وہ یعنی FA BA یا مطلب ماسٹرز کم ہی ہوتے ہیں، ماسٹرز تو گریجویشن لیول کے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ پر کلاس ایک بچہ ایک ٹیچر مل جاتا ہے. اسی طرح پر سبجیکٹ ایک ٹیچر الگ سے موجود ہوتا ہے تو بچوں کی گروتھ اس حوالے سے کافی بہتر ہو جاتی ہے. اوکے. ایک سوال ہے جو پیرنٹس کے مائنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے، جو سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، پرائیویٹ اسکولوں کے اندر صرف اور صرف ذہین بچے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. پہلے اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اگر وہ اس ٹیسٹ کو پاس کرتا ہے تو پھر بچے کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے. اب بچے نے اس نے پڑھنا شروع کیا ماں کے پیٹ سے، تو وہ اب گریجویشن کر کے آیا نہیں ہے، وہ ظاہر اسکول جائے گا تو کچھ پڑھے گا، کچھ سیکھے گا. تو یہ بتائیے گا کہ یہ کس حد تک یہ بات درست ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ذہین بچے کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ تو میں کہوں اگر 110% یہ بات درست ہے. اللہ، اس کی وجہ یہ ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ ہمارے جتنے پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولز میں بھی 8th کلاس میں یا پھر 10th میں کون سا بچہ ہے جو اچھا پرفارم کر رہا ہے، اچھے مارکس لے رہا ہے. مطلب میں نام نہیں لوں گا لیکن ایگزامپل میرے سامنے موجود ہے ریسنٹلی. بالکل بریک لیں گے، بریک کے بعد اس سوال کا جواب لیتے ہیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ یہ ناظرین کوسچن ہے، تو ان ڈیٹیل اس کا جواب جانیں گے بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں تعلیم یا کاروبار، اور اسکول سسٹم کی بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آیا تعلیم ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یا پھر یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یا جو پرائیویٹ سیکٹر دیکھنے کو ملتا ہے یہ صرف اور صرف ہم نے کہیں نہ کہیں کاروبار بنا دیا. تو اسی پہ بات کریں. عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عرفان صاحب آپ سے سوال کیا تھا کہ پیرنٹس کے مائنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر ذہین بچے کو ہی ترجیح دی جاتی ہے، تو آپ اپنے اس بات کو مکمل کر لیں. دیکھیں اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو ایڈمیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو ایڈمیشن کے اندر نو ڈاؤٹ کے کرائٹیریا موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں باقاعدہ چیک کر کے بچوں کو ٹیسٹ لے کر انہیں بچوں کو ایڈمیشن پرائرٹی بیسس پہ ان کو دیا جاتا ہے کہ جو بچے ذرا اچھے ہوتے ہیں. ایون کہ اس سے اگلی اگر اسٹیج دیکھی جائے کہ جہاں ان کو پتہ چل جائے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کہ فلاں جگہ پر ایک اچھا بچہ موجود ہے جس کے ریسنٹ ایگزام میں مثلاً 8th میں یا 9th میں 10th میں اچھے مارکس ہیں، تو وہ اس کو پراپر وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایگزامپلس موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہم سب دیکھتے ہیں. تو جب وہ بچہ آتا ہے تو اس بچے کو جب آپ اپنے پاس لے کے آتے ہیں اس پہ پھر ڈبل ٹرپل محنت کی جاتی ہے، وہ پوزیشن لینے کے قابل ہو جاتا ہے. جب بتائے گا جو بچہ آلریڈی ذہین ہے اس پہ محنت کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ضرورت تو بیچارہ جو ایوریج ہوگا یا جس کا دل نہیں لگ رہا ہوگا اس پہ محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی نا. میں یہ کلیئر کرتا چلوں، جو بچہ تھوڑا سا یعنی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا بہتر ہوتا ہے، وہ اس کو مزید پالش کر کے اس کو اس چیز پہ تیار کرتے ہیں کہ آپ نے بورڈ سے پوزیشن نکالنی ہے بورڈ میں. ٹھیک ہے، جب وہ پوزیشن نکال لیتا ہے تو وہ سمجھ لیں بھائی ایک بنی ہوئی ایڈورٹائزمنٹ بن جاتی ہے کسی بھی اسکول کے لیے. اب یہ جو بورڈز پہ ہمیں نام نظر آ رہے ہوتے ہیں، کا سودا نہیں ہے ان کا، یہاں بھی پیچھے ان کا جو ہے نا اپنا ایک فائدہ چھپا ہوا ہے کہ یہ بچہ ٹاپ کرے گا تو ہمارے اسکول کا نام روشن ہوگا. 100% اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور باقی بات کی جائے کہ اوور آل رزلٹ کی، جب ہم ابھی آپ 10th کا رزلٹ یہ جو ریسنٹلی بالکل راولپنڈی بورڈ کا آیا ہے تو اس میں دیکھیں تو بڑی تکلیف دہ صورتحال نظر آئے گی. جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پوزیشن ہولڈر نو ڈاؤٹ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں، لیکن جب آپ اوور آل رزلٹ کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو گورنمنٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر سے اوپر نظر آئے گا کہ گورنمنٹ اسکولس کی جو پاسنگ ریشو ہے وہ زیادہ ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی پاسنگ ریشو کم ہے نسبتاً.
بٹ وہی بات ہے جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے, وہ دکھاتے وہی کچھ ہیں کہ آپ کو یہ پوزیشنز آ گئی ہیں اور یہ جو دکھا دیا, اسکول ہماری اکیڈمی جو ہے نا وہ ٹاپ پہ ہے, تو ٹھیک ہے بزنس کریں لیکن خدا نہ بچے پہ نہ کریں, اس کے مستقبل کا سوال ہے کیونکہ آگے اس نے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے, اس نے ہمیشہ اس ادارے کے اندر نہیں رہنا, تو اور بھی بہت ساری چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہوتی ہیں. یہ جو اسکول سسٹم ہے, کیا آپ پیرنٹس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں؟ کیونکہ موسٹلی پیرنٹس آتے ہیں کہ میرا بچہ بات نہیں مانتا یا پڑھائی نہیں کرتا, یا اپنی کچھ چیزیں بچے سے ریلیٹڈ کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اس کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ یا اس کے رویے سے ریلیٹڈ, جو پیرنٹس ٹیچر میٹنگس چلتی ہیں, خواہ وہ گورنمنٹ کے اندر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہو, تو پیرنٹس کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے؟ دیکھیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پہ پی ٹی ایمز کا انعقاد پراپر ہوتا ہے. ہمارے بچے, آپ یقیناً جانتے ہیں ہم سب کے, ہمارے بچوں کی پی ٹی ایمز ہوتی ہیں, ہم اس میں جاتے ہیں, اور یہ رزلٹ تک بتانے تک ہوتا ہے. باقی کیا ٹیچرز کی رائے, والدین کی رائے وہاں پر اہمیت اس کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ ایک الگ سوال ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے ہر بندہ اپنا مفاد دیکھتا ہے, پرائیویٹ اسکول بھی اپنے وہ جو رائے ان کو اپنی اس ڈومین کے اندر نظر آتی ہے اس کو وہ فالو کر لیتے ہیں. دوسری سائڈ پہ اگر گورنمنٹ سیکٹر کی بات کی جائے, جہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر کی کارکردگی کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ رزلٹ نہیں دے رہے یا یہاں پہ پرابلمز ہیں, تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں وہ بچے آتے ہیں جن کے والدین, سچی بات ہے, پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ, ایون کہ ہم کئی ایسے بچے ہوں گے جن کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا بچہ کس کلاس میں پڑھ رہا ہے. یہ میں تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ گورنمنٹ ٹیچرز ہیں وہ ایک ہاتھ سے تالی بجا رہے ہیں, ان کو نہیں, انہوں نے ایک سائڈ سے ہی انہوں نے محنت کرنی ہے, ایک سائڈ سے انہوں نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر کے الگ اگر ہم یہ گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں تو یہاں پہ والدین کا جو معیار ہمیں یا والدین کا جو تعاون ہمیں پرائیویٹ سیکٹر میں نظر آتا ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں نظر آتا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے ہمارے پیچھے رہ جاتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. یہاں پہ پھر کہ پیرنٹس کی بھی یہاں پہ پھر ذمہ داری آتی ہے. جی بالکل, جس طرح اگر وہ فیسز دے کے اداروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ٹیچرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ وہاں پہ جو آپ کا اگر بچہ پڑھ رہا ہے, ٹیچرز کے ساتھ آپ کی وہی ایک کمیونیکیشن آپ کی رہنا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے, اس کی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں, اس کا رویہ کیسا ہے, وہ کتنا انٹرسٹ لے رہا ہے. تو یہ پوچھ گچھ آئی تھنک پیرنٹس کو گورنمنٹ سیکٹرز میں بھی کرنی چاہیے. دیکھیں بالکل کرنی چاہیے. اس کی سمپل سی میں آپ کو ایگزامپل دوں نا کہ دیکھیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں جو ٹیچر بیٹھا ہے وہ بھی گورنمنٹ سے تنخواہ لے رہا ہے, اور اس کی تنخواہ کہاں سے جا رہی ہے, وہ جو ہمارے ٹیکس سے جا رہی ہے نا. ٹھیک ہے, جب ہمارے ٹیکس سے جا رہی ہے, تنخواہ لے رہا ہوتا ہے پرائیویٹ کی نسبت, جب ہمارے ٹیکس سے جا رہی ہے تو وہ ہمارا جواب دہ ہے. اب دیکھیں نا, ہم سمجھتے یہ ہیں, دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے, یہ بھی سمجھیے گا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول کے اندر فری ایجوکیشن مل رہی ہے. یہ فری نہیں ہے. اس کی جو پے ہے وہ اس کو گورنمنٹ پے کر رہی ہے, اور گورنمنٹ کہاں سے لے رہی ہے, وہ ہم سے لے رہی ہے. اٹ مینس کہ ہم بالواسطہ ایک تھرو چینل ہم خود ہی پے کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے. یہ سمجھے تو تب نا ہم, یہ سمجھے تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ڈائریکٹ پرائیویٹ کو دے رہے ہیں بس وہی فیسز ہے جو گورنمنٹ کو دے رہی ہے, جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ٹیچرز کو مل رہی ہے, وہ تو حکومت کا کام ہے. حکومت کہاں سے دے رہی ہے, اپنی جیب سے نکال کے تو نہیں. جی بالکل, وہ میں آپ ہم سبھی دے رہے ہیں. رٹا سسٹم جو ہے نا, یہ ذرا بتائیے گا, کیونکہ مجھے اپنے اسکول سے جو ہے نا وہ اپنے یاد ہے, بلکہ ابھی بھی میرا یہی میری سچویشن ہے کہ مجھ سے نا رٹا نہیں لگتا کسی چیز کو. کانسیپٹ سمجھوں گی اور پھر اپنے طریقے سے اس کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں گی, اور یہی اسکول سے بھی میرا چلتا آیا. اور میرے جو ہماری ٹیچرس تھی انہوں نے بھی ہمیں رٹنا نہیں لگوایا. ایون جب ہم کالج یونیورسٹی تک گئے, یہی مجھے اپنی کچھ ٹیچرس کی باتیں یاد ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کتابوں کو رٹا نہ لگائیں, آپ یہ ٹاپک دیکھ لیں, کتاب بند کر دیں. وہ پھر ہمیں وربلی بتاتی تھی اور ایگزامپلس کے ساتھ, اور کانسیپٹ کلیئر کروانے کی کوشش کرتی تھی. بٹ رائٹ ناؤ ہم نے جو سچویشن دیکھی ہے اس میں رٹا سسٹم بہت ہے, کہ یہ سلیبس کور کروانا ہے, شروع سے اینڈ تک بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیپٹر میں کیا بات لکھی ہوئی ہے اور کیا کس طرح سے. تو یہ رٹا سسٹم گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز دونوں میں ہے, اور اگر ہے تو کیا یہ کتنا خطرناک ہے, اور اگر یہ خطرناک ہے, نقصان دہ ہے بچے کے فیوچر کے لیے, بیکاز اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے کسی فائدے کی وہ چیز نہیں ہے. تو اس سے پھر ہم نکل کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم 21st سینچری سکلز کی بات کرتے ہیں تو اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ رٹا لگائیں گے اور رٹے لگا کے آپ کچھ چیزیں یاد کر کے وہ لکھ لیں گے. وہ جس طرح میں نے سب سے پہلے بات کی ہے نا, آپ لکھ کے امتحان میں کامیاب شاید اچھے نمبر لے لیں گے, لیکن آپ
لائف کے اندر پریکٹیکل لائف میں جا کے آپ کو وہ رٹا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, اس کو بالکل زیرو ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ ٹیچرز کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس چیز سے نکلیں. اصل میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میٹیریلسٹک اپروچ ہے اور نمبرز کی دوڑ ہے, اور نمبرز لینے کے لیے اب یہ دیکھیں نا, ہمارے دور کے اندر اردو یا اسلامیات کے اندر 100% مارکس ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایگزیکٹلی. اب کیا ہوا کہ اب وہ رٹا سسٹم اتنا زیادہ ہو گیا کہ تو ہم کہہ رہے تھے بس پاسنگ مارکس بہت ہیں. جی بالکل, جو نا وہ زیادہ 80-90 لینے کی ضرورت نہیں ہے. تب میرے خیال سے 33% وہ ہوتے تھے آپ کے پاسنگ مارکس, اتنے آ جائیں انف ہے. جی بالکل. اور تب جو پوزیشن ہولڈر سے وہ بھی بہت زیادہ کوئی 90% پہ جا کے جاتا تھا. اب تو یہ نہیں, جو اگر 1200 نمبر ہیں ٹوٹل یا 1100 تو 1100 میں سے جو 1098 1095 والا وہ پوزیشن لے رہا ہے. تو یہ اس کے پیچھے رٹا سسٹم ہی کھڑا ہوا ہے. ایک اور چیز بھی مجھے یاد ہے کہ تب جو یہ میرٹ لسٹ کی ہم بات کرتے ہیں تب آپ کو 55 اور 60% پہ آپ کو ایڈمیشن مل جاتا تھا, یعنی کہ اسکالرشپ کی بات کی جائے یا اچھے کالج میں آپ کو ایڈمیشن کی یونیورسٹی میں بات کی جائے. میں ابھی ریسنٹلی میرے ایک عزیز ہی ہیں, ان کی فیملی میں جو بچی رہی ہے ایڈمیشن سے 93.4% اس کی پرسنٹیج آ رہی تھی. اب اس سے جو 2% آگے تھی اس کو ایڈمیشن مل گیا. اب وہ پوائنٹ جو 2% ہے, یعنی کہ 93 پوائنٹ اس کا 6 تھا, اس کا 93.4 تھا. تو یہ رہ گئی اور وہ 6 والی کو مل گئی, یعنی کہ 0.2 سے اس کو ایڈمیشن مل گیا اور یہ رہ گئی. اتنی ایوریج پہ جا کے بھی پہلے ہمیں 50+ ہم یعنی کہ 55 ہے 60% ہے, ہمیں اچھے کالج میں ایڈمیشن ملتا تھا. لیکن اب دیکھیں, اب یہ دیکھیں کہ 100% کہاں سے لائیں بھائی. ایگزیکٹلی یہی پرابلم ہے. اور کچھ ایگزامپل تو ایسی بھی آ چکی ہیں کہ بچوں نے 90% پلس مارکس لیے ہیں, لیکن جب وہ ایڈمیشن ٹیسٹ انہوں نے دیا تو ایڈمیشن ٹیسٹ میں وہ پاس نہیں ہو سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہینڈیکیپ کو دیکھ لیں. جی, تو انہوں نے جو ہے نا وہ رٹا لگا کے اپنی جو بکس ہیں ان کو تو پڑھ کے فوراً پوزیشنز لے لی ہیں, نمبر لے لی ہیں, لیکن جہاں پہ ذرا سی کنسیپچول بات آئی, ذرا سی دماغ لڑانے کی بات آئی, وہاں پہ وہ جا کے فیل ہو گئے. تو یہ واقعی رٹا سسٹم کی ایک بہت بڑی برائی ہے. اب ویسے کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ گریڈنگ سسٹم کی طرف جا رہی ہے, پوزیشنز ختم ہو رہی ہیں, اور یہ بہت اچھا اقدام ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے ٹرو سینس میں, اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, یہ سمجھ لیں ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا. اب پوری دنیا ہی یہ جو پوزیشنز کے اندر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس سے نکل رہی ہے, گریڈنگ سسٹم آ رہا ہے پراپر, تو نکلنا بھی چاہیے. یہ ہم اس کے اندر نا پھنس گئے ہوئے نمبروں میں, اور یہ میرا بچہ فرسٹ آیا ہے, وہ تمہارا سیکنڈ کیوں آیا ہے. اس کے اندر جو ہمارے بچوں کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب. دیکھیں نا, اب 10ویں کلاس کا بچہ, 16-17 سال کے بچوں, کیا ان کے اندر ہمیں یہ وہ خودکشی کے کیسز نہیں آ رہے ہمارے سامنے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے یا ڈپریشن, سر درد. اب سر درد جب سنتے ہیں نا, مجھے کوئی بچہ کہے 13 سال 14 سال کا بچہ سر درد, تو وہ دل کرتا ہے اس کو 2 لگائیں. بھئی آپ کا کیسے سر درد ہو گیا؟ کون سے تم نے جا کے قرضے دینے ہیں یا کسی سے لینا ہے, کون سا گھر کا راشن تم نے پورا کرنا ہے, تمہیں سر درد ہو رہی ہے. بٹ حقیقت میں دیکھیں تو اس بیچارے کو ہو رہا ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے برڈنائز کر دیا ہے, اس کو نمبرز کی دوڑ کے پیچھے لگا دیا, اس کو رٹے کے پیچھے لگا دیا. کیونکہ اگر وہ اس طرح نمبر نہیں دیتا تو ہم اس کو بلی کرنا شروع کر دیتے. جی بالکل ایگزیکٹلی. والدین کی طرف سے بھی پریشرائز کیا جاتا ہے. تو یہ والدین اور ٹیچرز دونوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو تھوڑا سا اس چیز سے نکالیں, کنسیپچول ایجوکیشن کی طرف لے کر آئیں, اور بچوں کے اوپر یہ جو نمبرز کا پریشر ہے اس سے ہٹائیں. آپ کے اپنے بچے ہیں, وہ آگے زندگی میں جا کر کامیاب ہو جائیں گے. آپ ان کو اس پریشر سے نکال کے ان کو ایک اچھا اور کامیاب انسان بنانے کی کوشش کریں. ہونا بھی عرفان صاحب ایسے چاہیے, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر پڑھ رہا ہے یا پرائیویٹ کے اندر پڑھ رہا ہے. آپ نے بچے کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جب پریکٹیکل لائف میں جائے گا سوسائٹی کے اندر, کیا وہ تب سروائیو کر سکتا ہے؟ آپ کے اسکول میں تو وہ A+ لے رہا ہے, لیکن کیا وہ جو A+ اس نے لیا ہے وہ سوسائٹی میں اس کو کتنے % کام آئے گا؟ کیونکہ زیادہ زندگی تو اس کی بعد میں گزرنی ہے. اسکول کے اندر کچھ سال گزارے گا, ڈگری لے گا اور نکل جائے گا. اور رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے, ہمارے بچے بے روزگار پھر رہے ہیں, یا میں بہت ساری ایون ہم اکثر پروگرام کرتے ہیں, جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی ایسے جگہوں پہ جہاں ہمیں اسٹوڈنٹس ملتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, جب ہم ان سے بات کرتے ہیں ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, اور آئے وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر کے. لیکن ان میں ایک کیمرے کے سامنے یا ایک دوسرے بندے سے, اب میں نے ان سے ایک سوال کیا ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں, آپ نے یہاں پہ کیا کیا دیکھا ہے؟ ہم نے پچھلے دنوں لوک ورثہ میں ہم نے ایک شو کیا تھا جو میلہ لگا ہوا تھا, ہم نے ان سے پوچھا آپ نے یہاں پہ کیا کیا دیکھا ہے, ہمارا کلچر ہے, ثقافت ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ وہ بچہ بتا نہیں پا رہا تھا, جبکہ وہ اسٹوڈنٹ تھا, اور اسٹوڈنٹ کو تو یہ چیزیں رٹی ہوئی ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی, بالکل. تو یہ حالات ہیں. تو یہ واقعی دیکھیں نا, بچوں کے اندر دیکھیں کسی بھی پرسنالٹی کے اندر جو ہم اس کو تعلیم دے رہے ہیں, تعلیم کے ساتھ ہم اس کو کہتے ہیں سافٹ سکلز.
ٹھیک ہے, اس کو بولنا اچھے طریقے سے آتا ہو, اس کو سچ اور جھوٹ کی پہچان کرنی آتی ہو, اس کو ایک معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان کیسا ہوتا ہے اس کے ایٹریبیوٹس اس کو پتہ ہوں, اور وہ اپنی پرسنالٹی کے اندر اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے. غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف اس کو لے کے جانا جی چاہیے, بالکل, تاکہ وہ اگر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے گا تو وہ اپنی کتابوں سے نکل کے کچھ اور بھی سیکھ سکتا ہے. اب جیسے ہمارے ٹائم میں ڈفرینٹ کمپٹیشن ہوا کرتے تھے اسپیچز کے یا کچھ گیمز کے, ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, تو بچوں میں کانفیڈنس ہوتا تھا. اس ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمارے ناظرین کو یا خاص کر پیرنٹس کو کیا پیغام دیں گے؟ پیرنٹس کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں, آپ کا بچہ وہ آپ کا اپنا بچہ ہے, آپ اس کے اوپر توجہ دیں, اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے اس کو پریشرائز بالکل بھی نہ کریں, اس کو ایک کھلے ماحول کے اندر زندہ رہنے دیں, آگے بڑھنے دیں, اور اس بچے کو کوشش کریں کہ وہ اگر زیادہ مارکس نہیں لے پا رہا تو آپ اس کو اس پریشر میں نہ لائیں کہ وہ کل جا کے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیں. ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ عرفان صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, ڈیفینیٹلی جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف کتابوں کا, فیسوں کا یا رزلٹ کارڈ لے کر آنے کا نام نہیں ہوتا. یہ ایک نسل کی سوچ, اس کا کردار, اس کا مستقبل ہے نا, یہ اس کی تعمیر ہے. تو اب آپ نے اس کے فیوچر کو کیسے تعمیر کرنا ہے, یہ اب آپ کی سلیکشن ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے بچے کا مستقبل اچھا ہوگا یا صرف آپ اس کو نمبروں کی دوڑ میں اور رزلٹ کارڈ کی دوڑ میں آپ نے اس کو لگانا ہے. بریک کی جانے پڑے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین, اگلا ٹاپک ہمارا بڑا ہی اہم ہے, یہ بھی بڑے وقت کی ضرورت ہے. ہم خوبصورتی کی بات کرتے ہیں. اب خوبصورتی کو لے کے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں اگر خواتین کی بات کی جائے تو سیلف کیئر ہے, ان کا بناؤ شنگار ہے, ان کا پہناوا ہے, ملٹیپل چیزیں آ جاتی ہیں. وہیں پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اس خوبصورتی کو جو مزید اس میں نمایاں اضافہ کرتا ہے وہ ہے آپ کے بال. اگر آپ کے بال خوبصورت ہوں, خواہ وہ خواتین کے ہوں یا پھر مردوں کے ہوں, اگر آپ کے بال خوبصورت ہیں, اچھے ہیں, چمکدار ہیں, شائنی ہیں, گھنے ہیں, تو آپ کی شخصیت میں جو ہے نا ایک اور نکھار آتا ہے. لیکن اگر آپ کے بال ہیلدی نہیں ہیں, شائنی نہیں ہیں, رف ہیں, ہیئر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو آپ خود بھی بڑا لو لو فیل کریں گے, آپ میں وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا. رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے کچھ ایسی ہی ہے. ملٹیپل ٹریٹمنٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, سیلونز کا ہم رخ کرتے ہیں, اس میں مرد حضرات بھی ہیں, اس پہ خواتین بھی ہیں کہ اور کوئی کام نہیں ہے, چلیں سیلون چلتے ہیں, جا کے کبھی کیراٹین, کبھی ریبونڈنگ, کبھی ڈفرینٹ کلرز. اب یہ چیزیں کرانے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک ٹریٹمنٹ لیا ہے تو آپ نے دوسرا ٹریٹمنٹ کتنے عرصے بعد لینا ہے, لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. کلر کی بات کروائیں, اچھا یہ کلر کروایا, ہفتہ 10 دن رکھے, مہینہ رکھے, اب ہم ٹھیک نہیں ہیں, تو فوراً سے ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ کلر چینج کروانا ہے, دوسرے ہفتے جا کے پھر کلر چینج کروا لیتے. اس سے ہمارا بال ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ نازک چیز ہے بال, ہیئر, یہ جو ہمارے ہیئر ہے, ہماری اسکن ہے, اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ کم از کم نہیں ہونے چاہیے, لیکن ہم انفارچونیٹلی ایکسپیریمنٹس پہ آ جاتے ہیں. تو اسی پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس لیتے ہیں اور آپ جا کے مشورہ نہیں کرتے اپنے ایکسپرٹ سے, خواہ وہ ہیئر ایکسپرٹ ہے, اسکن ایکسپرٹ ہے, اور خود سے ہی آپ یہ ڈفرینٹ اپنی ایکسپرٹیز دکھانے لگ جاتے ہیں, تو اس کا نقصان آپ کے بالوں پہ کیا ہو سکتا ہے. ہیئر فال بہت زیادہ ہے, ڈینڈرف کے رائٹ میں بہت زیادہ ایشو ہے. ہم گرم پانی سے ہمیں شاور لینا بڑا پسند ہے, تو یہ گرم پانی آپ کے بالوں کو کتنا ڈیمیج کر سکتا ہے, اس پہ آج ہم بات کریں گے. پھر ڈفرینٹ سیرمز ہم استعمال کرتے ہیں بنا ہم ہیئر ایکسپرٹ سے پوچھے. دیکھیں ہمارے بال جو ہیں یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں. جب آپ ان کو سمجھیں گے تب جا کے آپ اپنے بالوں کا خیال رکھ سکتے ہیں جناب. تو ان تمام تر چیزوں پہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بنا پوچھے, بنا سوچے سمجھے, بنا کیئر کیے آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ لے لیا تو پھر اس کا جو نقصانات ہیں وہ کیا سامنے آ سکتے ہیں اور کن چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری بڑی معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکی, میری بڑی اچھی دوست بھی ہیں, ہیئر ایکسپرٹ ہیں, انیسہ سہیل ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم انیسہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں میں آپ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, بہت عرصے بعد جی بالکل ملاقات ہوئی. تھینک یو سو مچ. انیسہ بتائیں آپ اس وقت, پہلے ہم بچوں سے شروع کر لیتے ہیں, جی اس کے بعد پھر ہم نوجوانوں کی طرف آئیں گے, پھر ذرا بزرگوں کے پاس جائیں گے. بچوں میں اس وقت دیکھیے ان کی ڈائٹ بھی ہم نے تقریباً ہیلدی رکھی ہوتی ہے, یا ان کے گروتھ کا ایک چل رہے ہوتے, ایک سلسلہ, ایک عمر ہوتی ہے, اس میں بچوں کے بالوں کا ایشو نہیں آنا چاہیے. جو ہمارا ٹائم تھا بڑے اچھے بال ہوتے تھے بچپن میں, لیکن اب چونکہ جو بچوں کے ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں, آپ گائیڈ کیجیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے, ایک تو ان کے بال پراپر آ نہیں رہے, گروتھ نہیں ہے, بہت ہی ویک ان کا بال ہے, یا پھر ان کا ہیئر فال بچوں کا بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ اچھا, السلام علیکم سب سے پہلے تو. اور اگر ہم سٹارٹ کریں, دیکھیں
बच्चों से, ठीक है, सबसे पहली चीज़ है हमारी डाइट डेफिशिएंसी। ऐसे और आजकल सबसे मेन प्रॉब्लम आ रहा है विटामिन डी का डेफिशिएंसी का। अब जो बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबी है, हमारी जो मदर्स हैं, ख़वातीन में डेफिशिएंसी है। ऐसे तो ऑब्वियसली जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी है, वो जैसे ही ग्रोथ करेगा तो उसमें डेफिशिएंसी ऑलरेडी पाई जा रही है। तो हमारा हेयर जो माँ है से लेकर आगे, जी एग्जैक्टली, और हमारा हेयर जो है वो बेस करता है प्रोटीन पे। और जब आपकी विटामिन डी की कमी है, आपकी डाइट के इश्यूज है, और ये जो हम लोग आजकल जो है फास्ट फूड बहुत ज़्यादा बच्चे इस तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी जो हेयर जो है, सबसे पहले स्किन और हेयर पे आपका इसका इफेक्ट आता है। इट मीन कि अभी जो बच्चे डाइट ले रहे हैं उसकी वजह से इशू उनमें आ रहे हैं एग्जैक्टली बालों का। बिकॉज हम पहले की बात करते हैं तो बड़ी हेल्दी डाइट हुआ करती थी। अब वो आपने फास्ट फूड का जिक्र किया तो वो उनके वो जो एक बॉडी की एक जो नीड है, जो उसको डिफरेंट वाइटामिन्स चाहिए, तो वो उसकी पूरी नहीं हो, तो डेफिनेटली ये इशू आएगा। डैंड्रफ का बड़ा ये कॉमन इशू है, ख़ास वो बच्चों की बात करें, नौजवानों की या बड़ों की बात करें। इस मौसम में अगर देखें तो डैंड्रफ का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्यों? अच्छा, हमारा डैंड्रफ का जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्कैल्प से आ रहे हैं, वो चाहे बच्चे हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, ये स्कैल्प का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपका स्कैल्प पे डैंड्रफ तब आता है जब आपका पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी बॉडी का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए हम पीएच स्कैल्प का डिस्टर्ब कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है। देखें, आप अपना जो वाटर यूज़ कर रहे हैं, आप जो शॉवर ले रहे हैं, उसमें हम लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते। सर्दी है, हम लोग कहते हैं वार्म वाटर, जितना गर्म पानी होगा ठीक है, जब तक जितना ज़्यादा गर्म पानी नहीं होगा, हाँ, सुकून नहीं आने वाला। अब आप इसका बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको जो वाटर यूज़ करना है वो बैलेंस नॉर्मल वाटर यूज़ करना है स्कैल्प के लिए, क्योंकि स्कैल्प हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का। अगर आपका स्कैल्प डिस्टर्ब हो गया तो डेफिनेटली आपका स्कैल्प ड्राई होगा, अनबैलेंस होगा। तो स्कैल्प पे जब ड्राई होगा या पीएच डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली आपके डैंड्रफ स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जो आजकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं देखते हैं कि मार्केट से हम नित नए प्रोडक्ट्स लेते हैं और उनको बिल्कुल हम ये नहीं देखते हैं कि हम कौन सा उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या, बस देखा है जो कमर्शियल अच्छी जा रही है, जो हिट जा रही है, हम उसे उठाते हैं और यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग ना प्रोडक्ट्स चेंज करते हैं। शैम्पूज़, अपने शैम्पूज़ जो है स्कैल्प को क्लीन करने के लिए शैम्पूज़ जो यूज़ करते हैं, वो जो चेंज करते हैं ना, वो चेंज आपका पीएच भी डिस्टर्ब करता है। अच्छा जी, मार्केट में जितने शैम्पूज़ हैं, नाम नहीं कोट करना चाहिए, लेकिन हेयर केयर के लिए एग्जैक्टली हेयर केयर के लिए शैम्पू स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है जिसमें आपको केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ करना होता है। स्पेशली आप ये देख लो कि आपका जो शैम्पू है उसमें एक इंग्रेडिएंट है, एक सल्फेट, ठीक है, पैराबीन और सल्फेट फ्री शैम्पू होना चाहिए आपका। ओके, हम कितने हैं जो ये पढ़ते हैं उस पर शैम्पू को लेते हुए, खरीदते हुए? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, कॉमन सेंस की बात है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो मार्केट से, आप कोई क्रीम लेते हो, डेफिनेटली ऐसे तो उठा के यूज़ नहीं कर लोगे ना, पहले तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो ना। वो क्रीमों के हम पढ़ते होंगे, लेकिन शैम्पू का बस ये वाला हम बचपन से यूज़ करते आ रही है, इसका कमर्शियल अच्छा चल रहा है, इसके रिजल्ट्स वो फलां सैलून वाली ने कहा था बड़े अच्छे हैं, तो भाई ये ले लेते हैं। नहीं, अब वक्त चेंज हो गया, अब टाइम चेंज हो चुका है, अब हम लोग एक ऐसे मुआशरे में जा रहे हैं जहाँ पर हम वी आर एजुकेटेड। जी, अच्छा, जो डिफरेंट हेयर ट्रीटमेंट चल रहे हैं जिसमें कलर्स की पहले बात कर लेते हैं, फिर वो केराटिन रिबॉन्डिंग की तरफ जाएंगे। ये जो डिफरेंट कलर्स आपने भी करवाया बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने भी करवाया हुआ लेकिन हमारा नज़र नहीं आ रहा। तो हम ख़वातीन का मसला है कि एक कलर करवाया ना, महीने बहुत भी हमारी ना महीने से ऊपर हम नहीं जाते हैं, फ़ौरन से उसको चेंज करवाने के ना हमें बड़ी वो फिर होने शुरू हो जाती है कि जल्दी से अब जाके उसको चेंज करवाएं। तो ये बार बार कलर चेंज करवाना या अगर अच्छा प्रोडक्ट आपने यूज़ नहीं किया तो ये हमारे बालों को कैसे वीक करता है? अच्छा, देखें, हम जब कलर पे काम कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली हम हेयर है, ये हमारी एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, नेचुरल को आप केमिकल से प्ले कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को बॉदर करो यहाँ पे कि जब आप केमिकल यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके हेयर पे इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट ऐसा यूज़ करते हो जो स्किन के लिए सेफ नहीं है, ठीक है, रिएक्शन होगा, आपको एलर्जी होगी, आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, जबकि हेयर का आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आपका, हाँ, एक बार आपका हेयर डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, तो आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते, काटने पड़ेंगे। या एग्जैक्टली, बाल जल गया तो ख़त्म हो गया। वंस अपॉन अ टाइम ये मेरे साथ हुआ था कि एक दफ़ा कलर करवाया, वो आई रिमेंबर जब आपने बिल्कुल शॉर्ट हेयर करा लिया था। वो शॉर्ट इसी वजह से करवाए थे क्योंकि उससे नीचे जो बाल थे ना बिल्कुल ऐसे रबड़ की तरह हो गए थे, बिकॉज वो शायद वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं था या टाइम से ज़्यादा उसने रख दिया, वो कट डाउन जब किया
तो वो बिल्कुल बाल ख़त्म रफ. देखिए मार्केट में मैं ये नहीं कहती कि कोई प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, जो भी मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है ना वो सब टेस्टिंग के बाद इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, एक लेबोरेटरी टेस्ट करने का तरीका है ना. एग्जैक्टली आप जब तक आप एक्सपीरियंस्ड नहीं है आप केमिकल से प्ले नहीं कर सकते. आप स्किन को डील नहीं कर रहे, आप कोई मेकअप नहीं कर रहे कि आपने मेक ओवर किया और उसके बाद उसको हाँ रिमूव कर दिया, ठीक है. लेकिन आप यहाँ पे हेयर पे काम करे हुए, हेयर एक सेंसिटिव पार्ट है. जब तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, जब तक आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं है, आप कभी भी हेयर पे काम ना करें. अच्छा अनीसा, यहाँ पे मार्केट में देखते हैं, क्योंकि अब जैसे आपने कहा ना कि अब देखिए हेयर को मुकम्मल पढ़ना होता है. एग्जैक्टली ये वो नहीं मेकअप है सही नहीं हुआ साफ़ कर दिया, ये आपने बालों पे एक केमिकल लगा दिया है, अब वो साफ़ नहीं होगा, जो उसके असरात हैं ना वो उसने छोड़ देने हैं. तो आया सैलून में, मुख्तलिफ सैलून्स के अंदर, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस होता रहता है, हम जाते रहते हैं, वहाँ पे बहुत रेयर मैंने देखा है कि कोई ऐसी वहाँ पे उन्होंने लड़की हायर की हो या ख़ुद जो ऑनर है जो हेयर के बारे में मुकम्मल नॉलेज रखते हो, बहुत कम हैं, लेकिन बहुत कम देखी है. क्या होता है कि हाँ ये कलर है, उसके ऊपर लिखा इतने टाइम इसको रख देना है, इतने टाइम इसको रख देना है, दैट्स ऑल, और वो कलर्स कर रही हैं और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जो है ना वो चलाए जा रहे हैं. आया ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव हमारा, क्योंकि हम लोग एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे ना, तो पैसा कमाना. हाँ लोगों पहले जो हम एजुकेशन पे, वो एजुकेशन आ गई ना, इससे पहले जो टॉपिक था एजुकेशन, हमने पैसा कमाना. देखिए जब आप एक एजुकेशन एक प्रॉपर देखिए, हेयर एक केमिस्ट्री है, ठीक है, राइट. आप प्रॉपर केमिकल को डील कर रहे हो, फार्मूलाज हैं उसमें, जब तक आप उसको रीड नहीं करोगे, आप उसको पढ़ोगे नहीं. सबसे पहले तो हेयर के डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेयर पे काम करने के लिए. जब तक आप डायग्नोसिस नहीं करेंगे, हाउ कैन बी यूज एनी प्रोडक्ट, ठीक है. कोई भी प्रोडक्ट आप कैसे लगा सकते हो बालों पे, जब तक आप देखो एक केमिकल ट्रीटेड हेयर है, एक वर्जन हेयर है, आपको सबसे पहले तो इसकी अवेयरनेस, इसकी नॉलेज, इसकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा मस्ट ज़रूरी है. ऐसे कोई भी आप स्टाफ हायर करते हो, कोई भी आप, चाहे वो सैलून है, ब्यूटिशियन है, वर्किंग करने वाली, हेयर पे काम करने वाली कोई भी खातून है, सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें. अच्छा मैं क्लाइंट्स को भी रिकमेंड यही करती हूँ, क्योंकि आई एम एजुकेशनिस्ट, ठीक है, तो हम लोग एजुकेशन पे ज़्यादा काम करते हैं कि आप जब भी कहीं किसी सैलून पे जाते हो सर्विस लेने के लिए, तो वहाँ पर आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो कितना दिख रहा है, या वो कितना बड़ा ब्रांड है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. आप उनका स्किल देखो, काम देखो, अवेयरनेस देखो, नॉलेज देखो. हम तो बत्तियां देखते हैं, कितने शीशे लगे हुए, कितनी बत्तियां चमक रही हैं सैलून के अंदर, और वो अगर हो रही हैं तो भाई ये कमाल है, वाह वाह. वो तो कोई एक शॉपकीपर भी, मैं भी शायद तो जाके एक पैसा लगा के बिजनेस स्टेबल करके बैठ सकता है. अच्छा काम कर रहे हैं जी, काम देखना बड़ा ज़रूरी है. अच्छा अपने ना टाइप्स की बात की कि बालों को पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है. कुछ ऑलरेडी ट्रीटेड होते हैं, कुछ वर्जन हेयर होते हैं. हमारी कुछ माएँ हैं, उनको ना मेहंदी लगाने का बड़ा शौक है बालों पे. अब ये जो मेहंदी, ये भी अब वो प्योर तो बहुत कम ही मिलती है, ज़्यादातर केमिकल वाली मेहंदी आ गई है. तो ये जो मेहंदी हमारी माएँ बहनें बालों पे लगाती हैं, ये कितनी डेंजरस है? आपने बहुत टेक्निकल सवाल किया है. अच्छा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसे फिर भी. हीना जो है वो हेयर के लिए नहीं है, हम तो ठीक है. अच्छा अब हमारे ये जो बाल है, ठीक है, ये ब्रीथ करता है, नेचुरल है ना, डेफिनेटली ब्रीथ करता है. अब जो हीना है वो क्या है, वो एक मेटालिक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो नेचुरल है. हमारा जो हेयर है, इसमें जब हम कलरिंग या कोई भी आर्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारे हेयर की एक फर्स्ट लेयर है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल. आपने सुना होगा स्किन में जैसे हम पोर्स को डिस्कस करते हैं, हेयर की क्यूटिकल्स होते हैं, ठीक है. आप अगर हीना यूज कर रहे हो तो वो आपके क्यूटिकल के ऊपर काम कर रही है, तो हमारा हेयर ब्रीथ करना छोड़ देता है. ओके. आपने फर्स्ट सिटिंग की, आपने सेकंड पे जा रहे हो, थर्ड पे जा रहे हो, जितना कोट पे कोट करोगे. अब होता क्या है कि आप देखोगे, एक्सपीरियंस कर सकते हो, जितने भी लोग हीना यूज कर रहे होंगे उनका ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि उन्होंने जब फर्स्ट टाइम हीना लगाई होगी बालों पे, तो आफ्टर सम डेज होगा क्या कि उनका हेयर वाइट होना स्टार्ट हो गया होगा. एक बाल, 2 बाल, 3 बाल. क्यों? क्योंकि हमारा जो हेयर है वो मेलानिन बेस्ड है. चांदी निकल आई होगी. अच्छा जब बाल वाइट होता है तो वो डेड हो चुका होता है, उसमें से मेलानिन, उसमें से कलर खत्म हो चुका है, क्योंकि ये कलर बेस है ना, मेलानिन बेस है. जैसे स्किन का, अब स्किन का जो मेलानिन है वो हमारा धूप से बर्न हो जाता है, इसी तरह बालों का भी होता है. अब केमिकल आप कोई भी यूज करोगे या हमारा बाल सांस नहीं ले रहा है, ब्रीथ नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली वो डेड हो रहा है अंदर अंदर.
تو وہ پھر وائٹ ہو جائے گا. اوکے. تو وہ جتنا ہی نا زیادہ یوز کریں گی, جیسے ایک ایج گزر جاتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے میرا تو سارا سر چٹا ہو گیا, تو یہ وہی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے جی ایگزیکٹلی, جو ہماری خاص کر بزرگ ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہماری نانی ہیں, دادی ہیں, ہاں جی, وہ لگاتی رہتی ہیں کہ اے پتر آنا ذرا میرے سر پہ مہندی لا دے. اس کے بعد ان کا جو سر ہے نا وہ زیادہ وائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جب یہ لوگ خواتین کلرز کرواتی ہیں جی, تو کچھ بالکل روٹس سے جو ہے نا وہ کلر کروانا شروع کر دیتی, تو آپ بالکل روٹ سے کروانے چاہیے؟ کیمیکل بالکل بھی روٹس کے لیے نہیں بنایا گیا اور روٹ سے ریکمینڈڈ نہیں ہے. اچھا کلرز جو ہے, کلرز جو ہیں پروڈکٹ ڈفرینٹ ہے, کیمیکل کا پروڈکٹ ڈفرینٹ ہے, جس میں بلیچ بھی آ جاتا ہے, جس میں اسٹرانگ کیمیکل بھی آ جاتا ہے. اور جو کچھ کلرز بنائے گئے ہیں فار روٹ کوریج, فار اسکیلپ, وہ آپ یوز کر سکتے ہو, لیکن اس میں اس کے الگ سے ہیں, الگ سے اس کا پراپر ایک نا پروسیجر ہے. اس کو جب تک آپ ریڈ نہیں کرو گے تو تب تک آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. پراپر آپ کو ہیئر کاسمیٹولوجی کو ریڈ کرنا پڑتا ہے. اچھا میں یہ لاسٹ میں جو جب ایکسپیرینس ہوتا ہے نا بڑا بیڈ, تو اس کے بعد میرے ایک دوست ہیں, میں اگر کلر کرواتی ہوں صرف اسی سے کرواتی ہوں, اور وہ خود کرواتے ہیں اور اوپر کھڑے ہو کے وہ ساتھ اس نے ایک ہیئر ایکسپرٹ رکھی ہوئی ہے, بڑی وہ میچور ہے یعنی کہ سینئر ہے وہ, لیکن اس کے باوجود وہ خود اس کے ساتھ اوپر کھڑی رہتی ہے اور وہ ٹائم کہتی ہے نوٹ کرتے رہو, ٹائم کے ساتھ ساتھ کہتی ہے چیک بھی کرتے رہو. ایک ہوتا ہے کہ ہم صرف ٹائم پہ رہتے ہیں, بال ہمارا کچھ اور رزلٹ دے رہا ہوتا ہے, ہم گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ساتھ ساتھ کہتی ہے کہ چیک بھی کرنا ہے, صرف ٹائم پہ نہیں رہنا. ہو سکتا ہے ٹائم سے پہلے رزلٹ آ جائے تو آپ نے فوراً سے اس کو واش کرنا ہے. تو یہ ایٹ لیسٹ جو کسٹمر جاتے ہیں انہیں خود بھی اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آیا میں ساتھ ساتھ پوچھتی رہوں, میں ساتھ ساتھ کہوں کہ چیک کرتی رہو, یا کلر کون سا یوز کر رہے ہو, یہ میرے بالوں پہ سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, مجھے اس سے کوئی انفیکشن, الرجی, یا میرا بال اس سے خراب تو نہیں ہو سکتے. ان چیزوں کا بھی پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. اب ذرا چاہتے ہیں جو ڈفرینٹ ہیئروں کے ساتھ, جو ہمارے بالوں کے ساتھ, ہیئرس کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں, ہم ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس اور لیتے ہیں, جس میں اگر اللہ پاک کی طرف سے کرلی بال ہیں ہمارے تو ہم کہتے ہیں بالکل اسٹریٹ ہو جائے, اور کچھ جن کے اسٹریٹ ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ذرا کرل اس میں چاہیے, ہم کسی حال میں خوش نہیں ہیں. جی بالکل. تو اس حوالے سے جو ٹریٹمنٹس لیے جاتے ہیں وہ صحیح رہتے ہیں بالوں کی ہیلتھ کے لیے؟ دیکھیں یوں تو ہم لوگ ریبونڈنگ کہتے ہیں. ہاں, آپ بال جو اسٹریٹ کرنے کے لیے ری بانڈ کر رہے ہوتے ہو, ری بانڈ کر رہے ہوتے ہو, ری بانڈنگ نہیں ہے. ری بانڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کنیکٹ کرنا, ٹھیک ہے, ری بانڈ کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں ری بانڈ, کیونکہ ہمارا بال جو ہے اس میں ایک بانڈز ہیں. اگر یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں, لیکن ہمارے ہیئر کے جو بانڈز ہوتے ہیں ان کو ہم ری بانڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ ری شیپ اپ کرتے ہیں, ری اسٹریٹ کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ جن کے اسٹریٹ ہوتے ہیں انہیں ہم لوگ جو ہے وہ پرمنگ کی طرف, مطلب کل کی طرف جو جاتے ہیں اسے پرمنگ کہتے ہیں پروسیجر کو, اور جو آپ کا اسٹریٹنگ کا ہوتا ہے اسے ہم ری بانڈ کہتے ہیں, یا آپ اسٹریٹنگ پروسیجر کہہ سکتے ہو. تو دیکھیے کیمیکل میں پھر وہی بات کروں گی, آپ کیمیکل یوز کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس کے ٹرمز, کنڈیشنز اور اس کی نالج ہے تو دین تو اس کے کوئی سائڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. اوکے رائٹ, ہاں آفٹر کیئر مسٹ ہے, آپ وہ کرتے ہو, اور اگر آپ کا سیفلی پروسیجر ہوا ہے تو کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, ہاں کوئی پرابلم والی بات نہیں. لیکن اگر آپ پروڈکٹ لگاتے ہی آپ کا بال جل گیا, ٹھیک ہے, اس میں پروڈکٹ کا فالٹ نہیں ہے, اوکے, اس میں اس لگانے والے ٹیکنیکل کا فالٹ ہے, لگانے والے. ہاں جی ایگزیکٹلی. کیونکہ دیکھیں میں پھر وہی بات کہوں گی کہ پروڈکٹ کوئی بھی ہے وہ مارکیٹ میں آ رہی ہے تو وہ پراپر ٹیسٹنگ کے ساتھ آ رہی ہے. ایگزیکٹلی, یس. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا فارمولا اسٹرانگ ہے, کسی کا اسٹیبل ہے, وہ آپ نے چوز کرنا ہے. ہاں آپ نے چوز کرنا ہے کہ اچھا کچھ لوگ بڑے وہ پرائز کانشیس ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں سستی پروڈکٹ بزنس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے, ایک برانڈ یوز کرتے ہیں, پروفیشنل پروڈکٹ یوز کرتے ہیں. بال اور اسکن یہ ایسی چیز ہے, اس پہ آئی تھنک کمپرومائز کرنا بھی نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی نہیں کرنا چاہیے. یہ اگر ایک دفعہ ڈیمیج ہوگی نا تو یقین جانے وہ جو پہلے طرح کا ایک نیچرل چیز ہے نا وہ واپس نہیں آ رہی. دیکھیں میں ایک بات کرتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ نا ایک ڈریس کم بنا لیں منتھ کا, جب آپ اپنی ہیئر سروس لیتے ہو نا آپ وہاں پہ کمپرومائز کر لو, لیکن آپ اپنے ہیئر پہ کمپرومائز مت کرو. ایگزیکٹلی. اچھا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو آئی تھنک کیراٹن جی یا پروٹین ٹریٹمنٹ ہے, ذرا اس حوالے سے بھی بتائیں.
अच्छा, कैराटीन जो बेसिकली है वो हमारा बाल ही कैराटीन से बना हुआ है. अब लोग क्या कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे आयरनिंग कर रहे होते हैं, हीट दे रहे होते हैं बालों को, और फिर खासकर जो हम चूँकि स्काफ करते हैं, लेकिन जो हमारे फील्ड से हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री से हैं, एंकर्स हमारी जी, हैं, exactly. उन्होंने डेली स्टाइलिंग करनी है. ख़ास वो मर्दों की बात करें, अब उन्होंने भी अपने बालों को वो ब्लो ड्राई और जेल वगैरह यूज़ करना है, और अगर ख़वातीन की बात करें तो उनका भी डेली स्टाइलिंग होती है, तो डेली हीट लग रही होती है उनके बालों को. कैराटीन नॉट ए स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर ना, कैराटीन इज अ प्रोटीन ट्रीटमेंट, लाइक ए ट्रीटमेंट. ठीक है, हमारे हेयर में से जो प्रोटीन लेस हो जाता है, हमारे हेयर में से जो, देखिए हमारा बाल बना हुआ ही कैराटीन से है, तो वो हम उसमें पेनिट्रेट करते हैं. ठीक है, उसकी जो डेफिशिएंसी आ गई है उसको रिकवर करते हैं. तो कैराटीन ट्रीटमेंट है, उसको इसीलिए कैराटीन ट्रीटमेंट का नाम दिया गया. अच्छा, लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा गलत हो गया हुआ है. अरे जी स्ट्रेटिंग कैराटीन करवा लो तो बाल स्ट्रेट हो जाता है, और ये दिस और ये नहीं हुआ. कॉन्सेप्ट क्लियर करने की हमें ज़रूरत है. पैगाम क्या देंगे आप हमारे नाज़रीन को बालों की केयर के हवाले से? देखिए, हेयर की केयर में वही फिर बात कहूँगी कि जहाँ पे हम अपनी डाइट पे कॉन्शियस हो रहे होते हैं, हम लोग अपनी डाइट का ख्याल कर रहे होते हैं, इसी तरह से बाल जो है आपकी बॉडी का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है. ठीक है, बाल अच्छा है तो पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है. तो पर्सनैलिटी को अपनी एनहांस करने के लिए और खूबसूरत और प्यारा दिखने के लिए अपने हेयर की केयर करें. आफ्टर केयर पे मस्ट फोकस करें. प्रोडक्ट जो भी यूज़ करें वो अपना उसको बिल्कुल उसकी पहले उसकी वेरिफिकेशन कर लें, उसे उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करें, और देन जो है अपना प्रोडक्ट यूज़ करें. थैंक यू सो मच अनीसा, थैंक यू वेरी मच. नाज़रीन, डेफिनेटली हेयर केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, प्लीज़ आप पहले थोड़ा ख़ुद उसको देख लिया करें, उसके बारे में आप रिसर्च कर लिया करें. आप तो इंटरनेट सबके पास है, आप उसको देख लें, खुद आपके पास नॉलेज होगी तो आप अपने बालों की केयर अच्छे से कर सकेंगे, ट्रीटमेंट अच्छा करवा सकेंगे. अदरवाइज़ ज़रा सी लापरवाही आपकी इस खूबसूरती को ख़त्म कर सकता है या कम कर सकता है, और बाल बड़े सेंसिटिव ये एक मामला होता है, तो इस पर ज़रा आप फोकस्ड रहा करें. ब्रेक के जाने पड़े नाज़रीन. ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपकी हेल्थ के हवाले से है, तो इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बट ब्रेक के बाद साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. नाज़रीन, अगला टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हेल्थ के हवाले से. आपको पता है एवरी ट्यूसडे हम ये पूरा सेगमेंट जो है वो हेल्थ के हवाले से करते हैं. डिफरेंट डिजीज़ पे हम डिस्कशन करते हैं कि आजकल इतनी बीमारियां क्यों आ रही हैं, और फिर उनके हल की तरफ जाते हैं. आज का जो टॉपिक है नाज़रीन बहुत ही कमाल का है. टॉपिक बताने से पहले आपके साथ एक रिपोर्ट हमने शेयर करनी है, वेदर की ये है. और जब इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के जब हम मौसम की बात करते हैं तो बड़ा खूबसूरत मौसम हुआ है. अभी जो रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर करनी है वो ओकाड़ा की है, और ओकाड़ा का मौसम देखेंगे कि किस तरह का है मौसम इस वक्त ओकाड़ा का, लोग वहाँ पे कैसे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं. और चूँकि जब हम पंजाब की, जैसे पंजाब का नाम आता है तो पंजाब में फिर डिफरेंट हम सिटीज़ की बात करें, डिफरेंट एरियाज़ की बात करें, हर जगह हमें स्मोक का जो है वो इशू देखने को मिलता है. तो चलिए ज़रा ओकाड़ा के मौसम की रिपोर्ट देखते हैं जी. मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह ओकाड़ा में भी स्मोक ने डेरे डाल लिए. स्मोक की वजह से अवाम तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होने लगे, जिनमें बच्चे, बूढ़े और नौजवान मौसमी बीमारियों की लपेट में आ गए. किसी को नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी तो कोई दमा की मोहलक मर्ज़ में मुब्तला. डॉक्टर्स ने इन बीमारियों के मतलब आगाही देते हुए सच न्यूज़ को बताया. बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, आप मास्क का इस्तेमाल करें. और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी बाइक के ऊपर सफ़र करें तो कम से कम आप हेलमेट का यूज़ करें, और उसमें भी आपकी बहुत सारी आँखों की और चेहरे की और सांस की बचत हो जाती है स्मोक से. और तीसरी चीज़ ये, चौथी, कि अगर खुदा न खास्ता कोई आपको साइन और सिम्टम आए, आपकी छाती ख़राब है, खांसी है, आपको बुखार है, तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें. डॉक्टर्स का कहना है कि धुंध और स्मोक में बहुत फ़र्क होता है. स्मोक और सर्दी की वजह से मौसमी बीमारियां जन्म लेती हैं. स्मोक और सर्दी से बचना ही इन बीमारियों से बचना है. कैमरा टीम के साथ हबीबुल्ला चुराही, सच न्यूज़, ओकाड़ा. बहुत शुक्रिया नाज़रीन. जब हम स्मोक की बात करें, फोक की बात करें, तो डेफिनेटली पंजाब में मुख्तलिफ बीमारियों ने सर उठाया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोक. तो आप लोगों ने प्लीज़ केयर करनी है, और हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि आप मास्क लगा के रखें, और अगर आपको कोई काम नहीं है तो गैर ज़रूरी आप घर से बाहर ना ही निकले तो अच्छा है, ताकि आपकी सेहत जो है वो
صحیح سلامت رہیں, آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو. تو ٹاپک بھی ہمارا صحت کے حوالے سے ناظرین, بڑھتی عمر کے ساتھ جو بڑھتے صحت کے مسائل ہیں اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ناظرین, جب ہم زندگی کے سفر کی بات کرتے ہیں نا, تو یقین جانیں جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی جاتی ہے بہت ساری چیزیں ہمیں گھیر لیتی ہیں, بہت سارے مسائل ہمیں گھیر لیتے ہیں. فائنینشلی دیکھیں تو کافی چیزیں آ جاتی ہیں, پھر ساتھ اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں, ہمارا جسم, ہمارا ذہن, اس میں روز بروز بہت ساری تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان تبدیلیوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور طاقت کی بات کریں, آپ کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے بیکاز آپ کی عمر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جب ہم بچپنے کی بات کرتے ہیں بچوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے, تو ظاہر ہے وہ ان کا ایک گروتھ ٹائم پیریڈ چل رہا ہوتا ہے. پھر ہم نوجوانوں کی بات کریں تو ماشاءاللہ سے ہیلدی اسٹرانگ دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن آج ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی ذرا پوچھیں گے کہ آج کے نوجوان ہمارے اسٹرانگ ہیں یا وہ بزرگوں سے بھی گئے گزرے ہو چکے ہیں, بیکاز ڈائٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں. ناظرین, صحت کے معاملے میں چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں موسٹ آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں یہ بڑی مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں, تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اگر رائٹ ناؤ سچویشن دیکھی جائے, بلڈ پریشر بہت کامن ہے, شوگر دیکھیے یہ بہت زیادہ کامن اس وقت ہو چکی ہے, اور جوڑوں کا درد, یاداشت کی کمزوری, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ذہنی دباؤ جیسے انزائٹی, ڈپریشن کی بات کرتے ہیں, یہ بڑھتی عمر کے ساتھ کیا اس کا ہر عمر میں آپ جو ہے نا ہم کہیں تو اس کا تعلق ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو وہ کیوں ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, یہ ہم جانیں گے. اور جب ہم بڑھتی عمر کے ساتھ بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے بزرگ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو عمر کے ساتھ یہ بیماریاں ہمیں آنی ہیں, اس کو قبول کرنا ہماری مجبوری ہے, بھائی اس کا علاج بھی بنا ہوا ہے. تو اس پہ ذرا ہم بات کریں گے. اور اگر بر وقت احتیاط کر لیتے ہیں, ہم ایک مثبت طرز زندگی ہم اپنا لیتے ہیں, اپنی روزمرہ لائف سٹائل میں کچھ پازیٹیو چیزیں, اچھی ڈائٹ ہم ایڈ کر لیتے ہیں, تو اس کے ہمیں کیا فائدے ہوں گے, اس پہ ہم بات کریں گے. اور اگر صحت مند بڑھاپا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بڑھاپے میں اپنا سہارا خود بنے رہیں, کوئی لاٹھی یا کوئی بچہ آپ کا سہارا نہ بنے, تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی, آپ کی صحت کا اپنا خیال رکھنا ہوگا. اس پہ بات کریں گے. تو اس پر ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان تو نہیں, میں کہوں گی کہ سچ سویرا کا وہ حصہ ہے ایوری ٹیوزڈے, وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب بڑا انٹرسٹنگ آج کا ٹاپک ہے, زبردست. یہ ہم جوانوں کی بھی بات کریں گے اور بوڑھے بزرگوں کی بھی بات کریں گے. مجھے بتائیے گا کہ اس وقت آپ ہر عمر, ہر ایج گروپ کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. بچوں کی بات کریں, نوجوانوں کی بات کریں, بڑے بزرگوں کی بات کریں, کیا یہ ہر ایج گروپ میں صحت کے مسائل آگے؟ جی بالکل. اس میں یہ دیکھیں کہ اگر ہم 1 سے لے کے 10 سال تک کی پہلے بات کر لیں تو اس میں اپنے مسائل ہیں. بچہ بائی برتھ جو ہے وہ جانڈس لے کے بعض دفعہ پیدا ہوتا ہے, یا بائی برتھ جو ہے اس کو ایسی انفیکشنس ڈیزیزز ہوتی ہیں جس سے کہ اس کی جان بھی چلی جاتی ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں آپ یہ دیکھیں کہ زیچہ بچہ کے لیے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں, بچے بھی مر جاتے ہیں ڈیلیوری کے دوران, اور عورتیں جو ڈیلیوری کر رہی ہوتی ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ریشو کافی زیادہ ہے پاکستان میں. تو آپ بائی برتھ بھی بیماریاں لے کے جو ہے وہ انہیریٹڈ بیماریاں بھی بچے لے کے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ماں باپ سے. وینرل ڈیزیزز ہوتی ہیں, کچھ گندی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ ماں باپ کے تھرو جو ہے بچوں میں آ جاتی ہیں اور وہ بچوں میں بھی آ رہی ہوتی ہے. اب ایچ آئی وی ایڈز کی بات کر لیں تو بچہ پیدا ہوگا تو اس میں بھی آٹومیٹیکلی ایچ آئی وی ایڈز ہوگا اگر ماں باپ دونوں میں سے افیکٹس ہیں. تو اب دیکھیں کہ اس طرح کی بھی چیزیں جو ہو جاتی ہیں, یا ہیپاٹائٹس کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی بعض دفعہ جو ہے وہ بائی برتھ بچوں میں آ جاتا ہے. پھر بعض بچوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ارلیئر ایج میں پولیو ہو جاتا ہے جس کا کہ کوئی دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے, اور ہم یہاں پہ کمپین کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہاں پہ بڑے اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کرا دیا. دیکھیں اب یہ مہم چلتی ہے, اب گورنمنٹ تو اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے, لیکن یہاں پہ ہم اچھے ماں باپ نہیں بن پا رہے. بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی پولیو کی ٹیمیں جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ڈیفینیٹ چھپا لیتے ہیں بچوں کو, جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ پولیو ابھی تک ریڈیکیٹ نہیں ہوا پاکستان سے. پولیو فری نہیں ہو سکتا, اور ایک وقت ایسا نہ ہو کہ ہمیں یورپ ہی نہ جانے کی اجازت ملے کیونکہ آپ کے بچوں میں ہے تو آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے کائنڈلی جب بھی گورنمنٹ جو ہے اس طرح کی مہم شروع کرے, بڑے بھی, میں تو ہمیشہ ہی کہتا رہتا ہوں, میں تو خود پیتا ہوں, تو اس لیے میں سب کو کہتا ہوں پی لیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کا نقصان نہیں. جی بالکل. آپ کو سعودی عرب والے پلاتے ہیں, آپ خود اپنے پاکستان کے بھی پئیں قطرے, کچھ نہیں ہوتا. فائدہ ہی ہوگا. اس میں یہ ہے کہ بچوں کو لازمی جتنی بھی کمپین 4 دفعہ سال میں میرے خیال چلتی ہیں تو اس میں بچوں کو پلائیں, خود بھی پی لیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی عمر میں بچوں کے لیے بعض دفعہ ہڈیوں کے مسائل ہو جاتے ہیں. ڈف اینڈ ڈب بچہ پیدا ہو رہا ہے جو سن نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, مینٹلی ریٹارڈڈ بچے پیدا ہوتے ہیں. وہ اس طرح
کہ کزنس میرج کی وجہ سے یہ عموماً یہاں پہ بڑے، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے نا کہ ہر چیز کے ساتھ کوئی نہ شاخیں جڑی ہوئی ہیں. ہم نے کہا بچہ ڈم پیدا ہوتا ہے، سوری، ایک نارمل بچہ جب پیدا ہوگا کتنے عرصے بعد، کتنے دن بعد یا کتنے مہینے بعد ہم اس کو بولیں گے یا کوئی ہم نوائز کریں گے تو وہ اس کی طرف فوراً سے متوجہ دیکھیں چٹکی مارتے ہیں نا بچہ آپ کی رسپانس کرتا ہے. 6 مہینے 8 مہینے کا بچہ تو بڑا اچھا رسپانس کرنا شروع کر دیتا ہے، ہنستا ہے آپ کی طرف دیکھ کے. تو آپ یہ ہے کہ اس کو اگر چٹکی مارتے ہیں یا نوائز کوئی بھی کرتے ہیں، اگر وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا تو پھر سم تھنگ رانگ، کچھ نہ کچھ. اگر وہ رسپونڈ کتنے دنوں بعد کرنا شروع کر دیتا ہے؟ دیکھیں 6 منتھ کے بعد، جی 6 منتھ کے بعد اس کو کم از کم جو ہے چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر آپ کا بچہ سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، بولنا تو ہوتا ہے کہ 8-9 ماہ میں پاپا ماما اس کو سمجھ آتی ہے. کچھ نہ کچھ تو سال کے اندر اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایسے بچوں کو جو ہے وہ آپ آبزرو کریں کہ یہ کیسے آپ کا رسپانس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کیونکہ آٹوزم کے بھی بچے ہو جاتے ہیں جو کہ بالکل ہی کچھ بھی نہیں اور ڈل ہوتے ہیں، بالکل سست ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی چیزیں آپ نے کینلی آبزرو کرنی ہوتی ہیں کہ آپ کے بچہ جو ہے وہ شارپ ہے، تھوڑا ہوشیار ہے یا بالکل ڈل ہے. تو ارلیئر ایج میں ہی ہمیں ڈاکٹر سے جو ہے وہ کنسلٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کی کزن میرج ہے اور اس طرح کے بچے جو پیدا ہوئے یا خاندان میں پہلے سے اس طرح کے بچے ہیں تو پھر آپ کو لازمی جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ کنسیڈر کرنی ہوں گی. اور ایک ہی گھر میں محوش بعض دفعہ 2-2 3-3 اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں. میں ایسی فیملیوں کو جانتا ہوں کہ ایک ہی گھر میں 2-2 3-3 بچے مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، جو سن نہیں سکتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، دماغی طور پہ CP چائلڈ ہیں، جن کا دماغ ہی گرو نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ ڈیلیوریز میں بھی پرابلمز ہمارے بچوں میں آ جاتی ہیں. تو وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. آکسیجن صحیح ٹائم پہ نہیں ملتی ہے، صحیح ٹائم پہ بچے روتے نہیں ہیں تو وہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. دل کے سوراخ کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں، ASD VSD کے کیسز ہوتے ہیں. ایسے بچوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ روتے ہیں تو نیلے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا بچہ اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ روتا ہے اور نیلا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کارڈیالوجسٹ جو بچوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے دل کا، اس کو چیک کرائیں. تو وہ ایکو کرے گا تو اس میں جو ہے وہ پتہ چل سکتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ 1 سال سے 10 سال کی یہ بیماریاں، پھر دانت نکلنے زمانے کی 6 مہینے کے بعد جو بچے پرابلم فیس کرتے ہیں. ہمیں وزڈم ٹوتھ جو ہے وہ آفٹر 20 نکلتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو ننھے بچے کو جب دانت نکلتے ہیں 6 مہینے بعد کتنا بخار، نزلہ، زکام، موشن اور بہت ساری اریٹیشن اسے بیچارے کو ہوتی ہے کہ اٹھا کے مجھے ساری رات پھیریں. اس میں بھی یہ دیکھیں کہ یہ بھی بہت جو ہے وہ کنسیڈریبل ہے کہ بچوں کو کس طرح سودنگ افیکٹ آئے. تو یہ گھر سے بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ ہماری دادی نانیاں جو ہیں وہ چیزیں بنائی ہوتی ہیں اور بچوں کو دے رہی ہوتی ہیں. 6 مہینے تک آپ سمجھیں کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کرنی ہے اگر بچوں کو پانی دیتے ہیں، خود سے کولا ڈرنکس دے رہے ہیں یا کوئی 6 مہینے تک ماں کا دودھ جو ہے وہ انف ہے، اس میں بہت زیادہ پانی کی مقدار ہوتی ہے، ہر چیز بچے کو مل رہی ہوتی ہے، نیوٹریشن ویلیو بہت زبردست. اگر نہیں مدر فیڈ کر سکتی تو پھر جو ڈاکٹر دودھ لگاتا ہے یا بھینس کا آپ لگاتے ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھ کے جو ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں، خود سے زیادہ نہ کریں. جی بالکل. اچھا، ہم پہلے سنتے تھے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ جو صحت کے مسائل ان میں سے ایک تھکن کا ہونا یا جوڑوں میں درد ہونا، لیکن اب ذرا آپ اس کو نا ایکسپلین کریں کہ اب یہ جو صحت کا مسئلہ ہے یہ ہر عمر میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. جی بالکل. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم 11 سے 20 سال کو کنسیڈر کر لیں تو یہ تو تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ، فوراً ہی تھک گئے ہیں یہ بچے، تو بہت ہی تھک گئے ہیں. ہاں بہت زیادہ نا. تو یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کی روٹین اچھی نہیں ہے، ان کی گیمز اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. گیم ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اسکرین ٹائم جو ہے وہ کافی کام خراب کرتا ہے. یہ آپ کی ہڈیوں، دوڑنے والی گیم نہیں، آپ کی ہڈیاں ویک کرتا ہے. ایک بیماری ہوتی ہے جسے آسٹوملیشیا کہتے ہیں، جس میں ہڈیاں آپ کی ویک ہو جاتی ہیں اور ہاتھ لگائیں نرم بھربری سے، وہ آسٹوپروسس سے بھرنے والی. یہ آسٹوملیشیا میں نرم ہو جاتی ہیں ہڈیاں. اور یہ اسکرین ٹائم جو بچے زیادہ یوز کرتے ہیں ان کی ہڈیوں میں یہ پرابلم ہوتا ہے اور وہ بڑھوتی نہیں ہوتی ان کی ہڈیوں کے، ان کے قد چھوٹے رہ رہے ہیں. آج کل دیکھیں نا. ہاں تو زیادہ بچے، اگر 10 بچے ہیں تو 2 کے قد بڑے ہیں، 8 کے بچوں کے قد چھوٹے ہی ہوتے ہیں. ابھی تو میں جن کو بھی دیکھ رہی ہوں نا اب کے جو بچے ہیں، یقین کرے ان کی ہائٹ چھوٹی، نظر کمزور. ٹھیک ہے. یہ گردنی موروں کی سوزش ہوتی ہے، بچے اٹھا نہیں سکتے گردن اپنی. ٹھیک ہے. کیونکہ جھکے رہتے ہیں نا سارا دن، آپ جھکے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. اتنی پڑھائی نہیں جتنا ہمارا موبائل کا یوز ہے، اس سے ہمیں بہت سارے مسائل کا جانا نہیں. یہ اب دیکھیں کہ آسٹریلیا نے جو ہے وہ بہت زیادہ بین کر دیا کہ آپ انڈر 16 جو ہے اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک سسٹم شروع کیا اپنے ملک میں کہ جو بچہ یہ یوز کرے گا اس پہ گھر والوں پہ ہیوی جرمانہ ہوگا.
تو وہاں امپلیمنٹ ہوتا ہے. اگر ہم بھی وہاں چلے جائیں گے نا, ہم بھی ہیوی جرمانے سے اپنے بچوں کو ڈرائیں تو یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہم تھوڑی سی آزاد اس سلسلے میں بہت ہی آزاد ذہن کے مالک ہیں کہ اپنے اوپر کوئی ریسٹرکشن جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں یہ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا کل آنے والا سیف نہیں ہوگا. بچوں کے قد ٹھیک نہیں ہے, بچوں کی نظر ٹھیک نہیں ہے, بچوں کی ہڈیاں ویک ہیں, بچے تھکے ہوئے ہیں, تھکاوٹ ہے, ان کے مسلز کی دیکھیں بڑھاپے میں مسلز آپ کے ختم ہوتے ہیں تو آپ کو بڑھاپا آتا ہے نا, اور ہمیشہ بڑھاپا آپ کے پاؤں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاؤں سے ہمیشہ بڑھاپا شروع ہوگا, اور آپ کی گٹ ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی, آپ کا بڑھاپا شروع ہو جائے گا. اب یہ دونوں چیزیں دیکھ لیں کہ ہمیں ارلیئر ایج میں بچوں میں مل رہی ہے, کیونکہ وہ پاؤں تو چلاتے ہی نہیں. بڑھاپے کی بات کریں اور کیا جوانی کی بات کریں, وہ ساری چیزیں جو ہم بڑھاپے میں دیکھتے تھے وہ ہماری جوانی اس میں بھی دیکھیں بچے پاؤں کہاں چلا رہے ہیں. بیٹھے پاؤں تو یہ ہے کہ وہ اسکول بیٹھے ہوئے ہیں, گھر آ کے پھر صوفے پہ بیٹھ گئے ہیں, بیڈ پہ بیٹھ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ماں باپ کے سر پہ بیٹھ گئے ہیں, اور کہیں بھی بچے جو ہے وہ موو نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی باہر جانا ہے. ہفتے میں 2-3 بار گراؤنڈز کہیں ہمارا رخ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. ہم نے ٹائم سپینڈ کرنا چھوڑ دیا, بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑنے کی وجہ سے بچوں میں بیماریاں جو ہیں وہ سکن ڈیزیزز, آپ دیکھ لیں کہ اس عمر میں سکن ڈیزیزز جو ہے وہ بہت ہے, اور ونٹر میں بھی سکن ڈیزیزز بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ پانی کی کمی ہوتی ہے آپ کی باڈی میں. اور یو ٹی آئی بھی آپ دیکھیں کہ سردیوں میں اور گرمیوں میں دونوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. پانی کا انٹیک آپ نے 10 سے 12 گلاس سردیوں گرمیوں پینا ہے, تو سردیوں میں تو آپ پیتے ہی نہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے سردیوں میں تو ہماری باڈی کو پانی کی ضرورت ہی نہیں. ڈیفینیٹ, تو اس کی وجہ سے آپ کی سکن جو ہے وہ مرجھا جاتی ہے. اور 11 سے 12 سال کی عمر میں آپ یہ دیکھیں گے مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈل کرنے کی کوشش کرتی. جب آپ ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں یا ریگولر بیس پہ اپنی گیمز کی طرف, جمز کی طرف جاتے ہیں اور کھانے پینے میں بہت دیسی چیزیں اپنی خوراک میں شامل کر دیتے ہیں, تو یہ جو سپین ہے یہ آگے آپ کو 20 سال اچھا گزارنے کے لیے اچھی چیز ہے. اگر 11 سے 20 سال کی عمر میں لڑکے لڑکیوں نے وہ کرش ڈائٹنگ نہ شروع کر دی, جس سے کہ ان کا آسٹروپروسس جلدی شروع ہوگا, ہڈیوں کا بھربھرا پن. اس لیے 11 سے 20 سال میں کرش ڈائٹنگ نہ کریں, اور اچھی خوراک جو ہے وہ روزانہ کی بیس میں آپ کھائیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے اگلے 20 سال اچھی ہوگی. ہم نے اگلے تو سوچا ہوا ہی نہیں نا, ہم کہتے ہیں ہم جس آج اچھا گزر جائے, آج اچھا کھا لے, پتہ نہیں کل ہمیں ملنا ہے یا نہیں ملنا. تو عجیب سی ڈائٹ جو ہے وہ ہم نے شروع کر رکھی ہوتی ہے. بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریاں یہ بھی اس وقت بڑی عام ہو چکی ہیں. اس میں میں عمر کو نہیں دیکھوں گی, بچوں کی بات کریں, نوجوانوں کی بات کریں یا بزرگوں کی بات کریں, ہر ایج گروپ میں یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. کیوں؟ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے سوچا جاتا تھا کہ یہ جو بیماریوں کا آپ نے خطرناک بیماریوں کا نام لیا, یہ 40 کے بعد کی بیماریاں ہیں, بڑھاپے میں آئیں گی. اب کوئی ایج لیمٹ نہیں رہے گی, بیکاز ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا سونا, لائف سٹائل جو ہے وہ ہمیں بیماریوں کی طرف دھکیلتا چلا جا رہا ہے. اور ڈے بائی ڈے جو ہے ہم اس میں امپرومنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, ہم اس میں خود کفیل ہوتے اپنے آپ کو مضبوط کریں. اتنے خود کفیل ہو رہے ہیں کہ آئے دن ہارٹ اٹیک ینگسٹرز میں ہم دیکھتے ہیں, اور ینگسٹرز میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ خون کی نالیاں اتنی ہارڈ ہوتی ہیں کہ ایک ہی بعض دفعہ جو ہے ہارٹ اٹیک بندے کو مار دیتا ہے. جبکہ آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو وہ نالیاں تھوڑی نرم ہوتی ہیں, کئی دفعہ دیکھیں 2-3 ہارٹ اٹیک کے بعد بھی بزرگ بچ جاتے ہیں. مگر ینگسٹرز میں چونکہ وہ ایکسرسائز ہی نہیں ہے, آپ نے اپنے مسلس کو وہ عادت ہی نہیں ڈالی, تو پھر آپ کو ارلی ایج میں آپ نے اسپائسی اتنا کھانا ہے, آپ نے سالٹ اتنا کھانا ہے, تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر ارلی ایج میں ہو رہا ہے. جب ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا پھر آپ کے کڈنی فیلئر کی طرف ارلیئر جا سکتے ہیں, آپ کا دل جو ہے وہ بڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ دل کو وہ والا بڑا نہیں, دل جو ہے نا وہ آپ کی بیماری والا وہ پھر آپ کو پوری زندگی اسی دل کے ساتھ جینا پڑے گا, کیونکہ دل کو پمپنگ زیادہ کرنی پڑے گی. آپ کے بلڈ پریشر جو ہم کہتے ہیں دل بڑا کرو وہ تو کرتے نہیں, وہ نہیں کرتے ہیں, دوسرا بڑا ہو جاتا ہے, تو وہ پھر یہ ہے کہ خون کو پمپنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے اس کے مسلز بڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کہ آپ کا دل پھر واپس کر دیا جائے, ٹھیک ہے. پھر ہارٹ اٹیک میں آپ یہ دیکھیں فرسٹ آر گولڈن آر ہوتا ہے, اس میں جتنا آپ کا دل تباہ ہو رہا ہوتا ہے گھر میں ہم ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. فوری طور پہ ہاسپٹل جائیں تاکہ آپ کو انجیکشنز لگ جائے, اور جہاں سے آپ کا دل ریفیوز ہو رہا ہے وہاں پہ واپسی رہے, اور ایجیکشن فریکشن جو ہے وہ بچ سکے. اگر آپ کی 65-70 نارمل ہے
तो वो 25-30 पे आ गई तो फिर सारी उम्र उसी इंजेक्शन फ्रैक्शन के साथ जितनी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी आपको दी है उसी के साथ आपको जीना पड़ेगा। तो इसलिए फर्स्ट आवर में फौरी तौर पे घर में बड़े बड़े एमरजेंसी के नंबर जो है वो फ्रिज के ऊपर लिख के लगा दें, बच्चों को भी पता हो, उन्हें भी मतलब ये कि ट्रेनिंग देनी चाहिए स्कूल्स कॉलेजेस बच्चों में। हमेशा कहते हैं अल्लाह करे हमारे नाज़रीन इस बात को जो है ना एमरजेंसी नंबर, एमरजेंसी हॉस्पिटल, एमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर, पुलिस नंबर, ये आपके सामने होने चाहिए और बच्चों को बताएं कि ये वक्त पे आपने करना है तो आपने कौन सा नंबर डायल हाँ, वक्त के ऊपर ये डायल करना है। तो ये ना हो कि आप सारा दिन खेलने के लिए 115 जो है उसको उनको तंग नहीं करें, वरना उन्होंने अगर आगे तंग करना शुरू किया ना तो बहुत आपको महंगा पड़ेगा। ये मेनोपॉज ये क्या है? जी, मेनोपॉज आफ्टर पीरियड्स, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं औरतों के तो मेनोपॉज का सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है, जो कि और इसी मेनोपॉज में आप ये देखें कि हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा मसला रखा हुआ है कि जब तक पीरियड्स मनारकी चली जाती है तो औरतों में हार्ट अटैक बहुत कम होते हैं। आप ये देखें कि आप चलने फिरते हैं काफ़ी ज़्यादा अपने माशरे में तो औरतों में हार्ट अटैक की रेशो आपको पता है कम है। आफ्टर मेनोपॉज जब पीरियड्स बंद होते हैं, मनारकी बंद होती है तो उसमें जो है वो फिर ऐसे हार्मोन्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो जितना लॉन्ग चला जाए उतना ही बेहतर है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लेडीज़ में 40 और 45 में मेनोपॉज शुरू हो रहा है और बल्कि इससे भी जल्दी बाज़ दफ़ा हो रहा है और डाइट का ख्याल ना रखने की वजह। कुछ ख़वातीन जिनके जो बच्चेदानी और जो है अगर वो रिमूव कर दी जाती है तो आई थिंक उनके भी ये जी बिल्कुल स्टॉप हो जी जाते बिल्कुल उनके भी तो उनको भी ये यूट्रस रिमूवल हो जाती है ना उसमें, तो फिर उनकी वजह से भी ये होता है कि उनको फिर घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा हुआ है मंथली उसमें बहुत सारी बेहतरियाँ हैं फीमेल्स के लिए, ठीक है। अगर वो देखें ना कई दफ़ा 3-3 4-4 महीने पीरियड्स नहीं होते, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, सफोकेशन होती है, घबराहट होती है, एक चीज़ ने रिलीज़ होना है वो नहीं हो रही, तो फिर ये है कि ऑब्स्ट्रक्शन इन्हीं चीज़ों से आ रही है जो हमारी खुराक है, जो हमारी थिंकिंग है। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं वो अंदर छुपा के हमने एक दूसरे से रखी हुई हैं। अगर कोई ऐसी मशीन हो कि सर पे रखें आपके और मेरे, पता चले हम किस तरह सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे मूड है। जी बिल्कुल कैसे मूड है, तो ये काफ़ी लोगों को जो है वो मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ तो जाए। डॉक्टर साहब अगर एक तो आपने कहा कि 40-45 के बाद अगर ये मेनोपॉज के जो बाद इश्यूज है वो आप बता रहे थे, लेकिन इससे पहले जो हमने कहा कि कुछ ख़वातीन का ऑपरेट हो जाता है कि बच्चेदानी रिमूव कर दी जाती है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए? ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद इस पे नाज़रीन हम बात करते हैं बिकॉज ये भी एक बड़ा कॉमन इस वक्त इशू हो चुका है। तो ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से जाने के साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो हेल्थ के हवाले से टॉपिक है वो ये है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो बढ़ते हुए सेहत के मसाइल हैं उनको हम आज आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उन मसाइल के हल की तरफ भी हम जाएंगे। डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब हम ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे थे कि मेनोपॉज के बाद जो सेहत के मसाइल आते हैं वो आप बता रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जिन्हें ऑपरेट करवाना पड़ता है, उनका जो बच्चेदानी वो रिमूव करवा दी जाती है। अब वो 20 के बाद भी, ये 30 के बाद भी हो सकता है, 35 यानी कि इस एज ग्रुप में भी हो सकता है। तो आया उनके जो पीरियड्स हैं वो भी स्टॉप हो जाएंगे डेफिनेटली, तो उसमें फिर डेफिनेटली सेहत के इश्यूज आ सकते हैं, जो कि आपने कहा कि घुटनों में दर्द होता है, उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसका हल क्या होना चाहिए? इसमें ये देखें कि मैविश PCOS बहुत आम हो गया, कॉमन पॉलीसिस्टिक ओवरी, यूट्रस फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा हो गया, अनमैरिड बच्चियों में ये आना शुरू हो गया जो कि प्रेगनेंसी में हर्डल्स क्रिएट करता है। और ये ज़्यादातर जो रिसर्च हो रही है वो शेवर चिकन की वजह से ये बच्चियों में जो PCOS हो रहा है ना, ये ज़्यादा इसी वजह से हो रहा है। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं हो रही, ठीक है, जिस्म की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, हमारे बच्चों की कद ही नहीं बढ़ रहे। तो हमें इस बीमारी से जान छुड़ाने के लिए हमें शेवर को घर में जो बच्चियां हैं उन घरों में कम ला के, क्योंकि मुसीबत ये है कि हर फास्ट फूड में वही डल रहा है ऐसे ही, और बच्चे वो सुबह दोपहर शाम खाना चाहते हैं। बंदा बीफ और मटन कैसे लाए, वो तो अब फिर से महंगा कर दिया। नहीं देखें, उसमें यह है कि आपको प्रोटीन चाहिए ना मसल्स के लिए, तो आपकी लोबिया में है, हर किस्म के दालों में है, वो कंपेयर थोड़ी सी अभी सस्ती बोटी है। ज़रूरी खानी हाँ, तो आप ये है कि लोबिया बच्चों को रेड लोबिया दे सकते हैं, काले चने का शोरबा, और रात को यकीन करें कि इतनी ज़्यादा चीज़ें थी घर में बनी हुई, तो भाभी ने बनाई, उसमें इतनी ज़बरदस्त चीज़ें थी, चिकन मटन हर चीज़ था, मगर काले चने जब मुझे नज़र आए मैंने कोई चीज़ नहीं खाई।
میں نے 2-3 پلیٹیں وہی کھا لی, چاول نہیں کھائے, روٹی نہیں کھائی. یقین کریں اتنا مزہ آیا, اور بندہ بالکل سودنگ افیکٹ کرتا ہے, اور انہوں نے بنائے بھی بہت مزے کے تھے اور بہت ہی مزہ آیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج بنا لیں آپ بنائیں جی کالے چنے کا شوربہ ہفتے میں 2 دفعہ. آپ کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے, آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے, آپ کے مسلز کو اسٹرینتھ ملتی ہے, اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. تو ریگولر بیس پہ کوشش کریں کہ ہفتے میں 2 دفعہ کالے چنے شوربہ پئیں, بہتر ہے. اور پی سی اوز, پولیسسٹک اووری سنڈروم جو ہے, یہ بہت ہی مشکل لوگوں کو, اس سے پیریڈز رک جاتے ہیں, یا پھر یہ کہ یوٹرس ریموو کرنا پڑ جاتی ہیں. یوٹرس کا کینسر آپ دیکھیں پاکستان میں سروکس کا کینسر کتنا کامن ہے. پچھلے دنوں کمپین بھی چلی تھی, تو اس میں بھی لوگوں نے رومرز پھیلا دی کہ پتہ نہیں یہ لگانی ہے کہ نہیں لگانی ہے, تو یہ لگ رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے, یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یورپ کے لوگوں کے لیے, کیونکہ وہ کھلے دل و دماغ کے لوگ ہیں, یہ ان کے لیے, ہمارے ہم تنگ لوگ ہیں, کچھ بھی نکال دیں گے ہم. تو یہ ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ آپ کوشش کریں, اگر گورنمنٹ آپ کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے وہ لانچ کر رہی ہے تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں. تو اس میں یہ ہے کہ بعض ویکسین اتنی مہنگی ہیں کہ آدمی گھر میں 6 لوگوں کی افورڈ نہیں کر سکتا. اب گورنمنٹ آپ کو وہ فری پرووائڈ کر رہی ہے, وہ فری پرووائڈ کر رہی ہے. تو آپ لوگ, آپ میزلس کی آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں کمپین چلی تھی, عام طور پہ اگر آپ وہ لگوانے جائیں تو وہ 2 سے 3 ہزار روپے کی ویکسین ہے, وہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کو مفت ملی, لوگوں نے وہ نہیں لگائی. تو روبیلا ایک اتنا خطرناک وائرس ہے کہ اگر وہ آپ کے اندر فیمیل میں رہ جائے تو پریگننسی نہیں ہونے دیتا. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹارچ ٹیسٹ جسے ہم کہتے ہیں, زیادہ تر گائناکالوجسٹ وہ ٹیسٹ نہیں کرواتی ہیں, حالانکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہی کروانا چاہیے جن عورتوں میں آفٹر شادی کے 2-2 3-3 سال بعد پریگننسیز نہیں ہو رہی. ہمارے ملک میں تو ڈائلما یہ ہے کہ آفٹر 1 سال کے بعد پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بہن کیا ہوا, کیسے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے, لڑکی نئی جگہ پہ گئی ہے, اس کو ایڈجسٹمنٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, دماغ نہیں مل رہا, چوکے چھکے پڑ رہے ہیں, نند سے بھی سسر سے بھی. یہ تو سب سے بڑی بیماری ہے. ساس سسر سے صبح صبح چوکے چھکے پڑتے ہیں, اس کو لیفٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو 1 سال اگر نہیں ہوا, 2 سال آپ, یہ ہنی مون پیریڈ ہے, اس میں آپ اتنے زیادہ ڈاکٹرز کے پاس نہ پھریں, اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں, اور لوگوں کی باتوں پہ بالکل دھیان نہ دیں. ٹھیک ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, میل فیمیل دونوں, اگر پڑھے لکھے ہیں تو کم از کم کوشش کریں کہ آفٹر 2 ایئرز ہماری یہ جو روایتیں ہیں نا, یہ ختم ہونی چاہیے نا. یہ نہیں, انہوں نے نا ہمیں جھنجھوڑ کے رکھا ہوا ہے. دیکھیں گورا اس چیز پہ فکر مند نہیں ہوتا نا, تبھی وہ صحت مند ہے. تبھی وہ صحت آپ 80-80 سال کے جوان ہیں, ان کے 80-80 سال یہ ایف سیریز کی طرف چلے جائیں نا, یہ مارگلا ہل کی طرف F6 F7 F8, وہاں پہ یہ گورے گوریاں واک کر رہی ہوتی ہیں, سائیکلنگ کر رہی ہوتی ہیں, لٹرلی میں ان کی ایج اور فٹنس دیکھتی ہوں نا, میں حیران رہتی ہوں, کہتی ہوں شاباش ہے ہم پہ. ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل, اس میں 80-80 سال کے جوان ہیں, میل فیمیل اتنے, اور شام 4 بجتے ہیں ان کے گراؤنڈز. میں اسکاٹ لینڈ میں تھا تو آپ یقین کریں کہ سائیکل, پیدل اور گراؤنڈ ایک دم بھرتے چلے گئے. اور ہم تو گاڑی, تو ساتھ والی گلی میں تو جانا ہی نہیں ہے نا, جانا ہی نہیں, گراؤنڈز کا تو رخ کرنا ہی نہیں ہم نے. تو اسی لیے بڑھاپا بھی ہمارے جلدی آ رہا ہے, ہمارا جوان جلدی بوڑھا ہو رہا ہے, اور اس کو بیماریوں زیادہ آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا نا ناظرین کو کلیئر کر دیں کہ ہم جو بڑھاپا سمجھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ بڑھاپا وہ ہے جو 40-50 سال کے بعد جو عمر ہماری ہو جائے گی نا تو ہم بوڑھے ہونا شروع ہو گئے. ایکچوئل میں بڑھاپے کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ بتا دیں ناظرین کو تاکہ کلیئر ہو جائے. جی بالکل, جب آپ کی امیونٹی بہت کم ہو جاتی ہے اور جلدی جلدی بیماریاں آپ کو پکڑنا شروع ہو جاتی ہیں, آئے دن آپ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, 20-25 میں بھی ہو سکتا ہے, وہ اسی ٹائم آپ کو بڑھاپا شروع ہو گیا. یہ نہ سمجھیں کہ 50 کے بعد 40-50 کا ویٹ نہ کریں. نہ, اب جیسے بیماریوں نے بھی اپنا رخ بدل لیا, اپنی ایج انہوں نے کم کر کے آپ کو 20-15 میں بھی اٹیک کر رہی ہیں, 50 سال چھوڑ. ایکچولی میں یہ بڑھاپا ہے, یہ بڑھاپا ہی ہے. جب آپ کا دل نہیں کر رہا نا کوئی کام کرنے کو, آپ زبردستی نہیں جا رہے ہیں باہر, آپ سست ہو رہے ہیں, سلگش ہیں بہت زیادہ, تو پھر آپ یہ سمجھے کہ آپ بڑھاپے کے دائرے کار میں آنا شروع ہو گئے. تو اپنے آپ کو اگر ایکٹیو رکھنا ہے تو جلدی سوئیں, جلدی اٹھیں, واک, ایکسرسائز, جم, کھانا پینا اچھا کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کی مسلز میں اسٹرینتھ ہے. لمبا جینا چاہتے ہیں اور صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دین ہے, زندگی جتنی اللہ تعالیٰ نے دینی اتنی دینی ہے, تو اس کے بارے میں سوال بھی تو ہوگا نا, اتنی اچھی زندگی کا آپ نے بگاڑ کیوں کیا, اپنے صحت کا کیوں نہیں آپ نے خیال کیا. آپ یہ دیکھیں کہ پلوانوں کا شہر گجرانوالہ کو کہا جاتا ہے, صبح صبح وہ تیل مالش کر کے, چاہے سردی ہو گرمی ہو, تو اپنی وہ کسرت کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ زبردست طریقے سے, چاہے بعد میں ایک بکرا پورا کھا جائیں مگر کسرت تو کرتے ہیں, ایکسرسائز ہوتی ہے, کیلریز برن تو کرتے ہیں نا. تو ہمارے تو کھانا ہی کھانا ہے, کیلریز برن نہیں ہے. تو پنجاب میں گجرانوالہ کی آپ نے بات کی نا, کیونکہ میرا تعلق بھی اسی ایریا سے, تو یہ جو آپ نے چکن کی بات کی نا, یہ جو ہم فارمی چکن کھا رہے ہوتے ہیں, پنجاب میں اس چیز کا رجحان بڑا کم ہے, دیسی کھانا. شکر ہے.
वहाँ या तो वो चिड़े आपने सुने होंगे, बिल्कुल, कि बिल्कुल, इस मौसम में वो बड़े चल रहे होते हैं, बिल्कुल। या फिर उन्होंने देसी मुर्गा बहुत खाते हैं, फिश बहुत खाते हैं। फिश खाएंगे क्योंकि हम वहाँ पे वो दरिया भी करीब पड़ते हैं। जी बिल्कुल। फिश का और ये देसी मुर्गा खाएंगे। ये जो चिकन है ना फार्मिंग, इससे वो लोग बहुत अवॉइड करते अच्छा, कई घरों में वहाँ मैंने 1-2 दफ़ा मेरा विज़िट हुआ तो मैंने पूछा कि क्या बनाना है, तो मैं कहा चिकन ही बनाएंगे। कहते हैं यहाँ तो हम नाम ही नहीं लेते शेवर चिकन शेवर का नहीं है वहाँ पे, अच्छा वो हाँ। देसी का ट्रेंड है और उनकी देसी। सेहत अच्छी है। वो वे कह रहे ना कि घर में अपने लिए भी बनाना है तो देसी मुर्गा, भले ही वो महीने में एक बार ही क्यों ना बनाएं, ज़रूर है, बिल्कुल देसी बनाएंगे। बिल्कुल। और अगर कोई मेहमान भी आता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं से कोई कुकर लेके ज़रूरी वो ज़रूर करते हैं। और घर के पले हुए मुर्गे जो है वो हलाल कर देते हैं, फार्मिंग नहीं लेकर। अब जैसे ये सुपर फ्लू चल रहा है पाकिस्तान में, इसमें आप ये देखें कि ये देसी चिकन का जो सूप है ये आपके नज़ला ज़ुकाम खांसी से बचा। 3 हफ्ते बाद इस सुपर फ्लू से निकले हैं तो ये नाज़रीन से दरख्वास्त है कि एहतियात करें। कल लास्ट डे है 25 का, तो इसमें प्रेडिक्शन भी है बारिशों की, अल्लाह करे कि अच्छी बारिशें हों तो ये नज़ला ज़ुकाम जो है वो खुशियों का हो और ये बीमारियाँ सुपर जो है ये सुपर निकल जाए हमारी। हाँ बिल्कुल। और आपने नए साल के लिए अच्छी तैयारियां करके रखनी है। अच्छी तैयारियां पटाखे फोड़ने वाली नहीं, नहीं, आपने अपने गोल सेट करने हैं कि आपने इस 2025 में जो गलतियां की है 2026 में आपने रिपीट नहीं करनी है। कौन से अपने टास्क जो आपने सेट करने हैं। आखिर में डॉक्टर साहब से इस पे भी थोड़े से हम एडवाइस जरूर मैं बात कर रहा था मेविश, 15 से 25 साल की एज जो है लड़कियों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि आगे चल के उन्होंने माँ बनना है, पूरा ख़ानदान बनना है, ठीक है। इस एज में उनकी सेहत का बहुत ज़रूरी ख्याल होना चाहिए, क्योंकि अनीमिक है हमारी बच्चियाँ, खून की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी भी कुछ घरों में आयरन गोश्त पकते पकते 2-3 बोटियाँ बेटे के लिए रख दी जाती हैं, बेटी के लिए नहीं रखी जाती। अभी तक ये डिफरेंस है, मगर दोनों को बराबर समझ के आप घर में उनको वही इज़्ज़त और एहतराम दें, क्योंकि उसने एक ख़ानदान आगे जाके बनना होता है। तो ये इस एज में उसकी सेहत का बहुत ख्याल करें। साल में 1 मरतबा, इतना महंगा टेस्ट नहीं है, ब्लड CP अपने बच्चों का ज़रूर करवाया करें, 1000 रुपये के अंदर हो जाता है। तो उसमें हीमोग्लोबिन जितने उनके सारे फैक्टर्स हैं उसमें चेक कर लें। अगर कोई ऐसी चीज़ है, एक अच्छा जो GP है जनरल प्रैक्टिशनर, वो सारी चीज़ें उसमें देख के आपको बता सकता है कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर डेफिशिएंसी आयरन की है तो आप कोशिश करें कि ऐसी खुराकें शामिल कर दें जिससे उसकी आयरन की डेफिशिएंसी ठीक हो। खून की कमी है तो खून वाली खुराकें शामिल कर दें, ताकि उनकी 15 से 25 साल की मेल फीमेल दोनों की जो है वो एज अच्छी हो। इसी दौरान उनकी शादी होती है तो उसमें हेल्दी मतलब ये कि अगर ब्लड होगा और ताज़ा खून बनने की सलाहियत ज़्यादा होगी, फैटी लीवर नहीं होगा। क्योंकि 15 से आप ये देखें कि अब 15 साल के बच्चों में भी फैटी लीवर आ रहा है, जो कि आपकी ज़िंदगी को सुस्त कर रहा है। 1.5 kg अगर उसका वेट है तो वो 2-2.5 किलो करके आपकी वैली बड़ी कर देता है, ठीक है। उसके ऊपर चर्बी चढ़ जाती है ना। तो जब आपका सबसे बड़ा ऑर्गन ही करप्ट हो गया तो आपका पूरा जिस्म जो है वो करप्शन की तरफ आ जाएगा। तो आप पैसों की करप्शन तो करते ही करते हैं, अपने जिस्म के ऑर्गन्स की करप्शन भी करते हैं। इसको हमने देखना है कि किस तरह हम फैटी लीवर से अपनी जान छुड़ाएं। 15 से 25 साल की एज में स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों को प्रॉपर नाश्ता, ये ज़रूर है, बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं और 12-1 बजे जाके वहाँ पे फास्ट फूड ही खा रहे होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आप चले जाएं, वही और आप देखेंगे 20-20 जो है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पिज़्ज़ाज़ लगे हुए। अब यूनिवर्सिटीज़ वालों को चाहिए कि कुछ ख्याल करें कि इन लोगों को देसी फूड की तरफ भी ले गए। बच्चों को बताएं तो सही ना, शलजम क्या होते हैं, गोभी क्या होती है, कोई इस तरह की गाजर पक जाए तो कैसी लगती है, साग क्या होता है, तो ये करें। तो आप इस तरह की चीज़ें जो है वो अगर आप करेंगे तो आपके बच्चों को एक तो चीज़ें समझने में और न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जब आप करंट सब्ज़ी और फ्रूट इस्तेमाल करें। सही, सीजनल फ्रूट और सब्जी। ये तो वैसे आज का तो सब्जी और फ्रूट हर सीज़न में मिल जाते हैं। पहले वो हम सीजनल कहते थे, लेकिन अब हमें 12 महीने मिलता है। डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताएं कि ये जो हम अक्सर कहते हैं कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं या बुज़ुर्ग हैं, बढ़ती उम्र के साथ साथ नींद मुतासिर हो रही होती है, यानी कि रात को बार बार आँख खुलती है। आया क्या ये सिर्फ बढ़ती उम्र के साथ है या हर एज ग्रुप में? अब तो हर एज ग्रुप में ही हो गया। हम सोना नहीं चाहते, हमारे यंग सोना ही नहीं चाहते हैं, हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो सोना नहीं चाहते हैं। ऐसे ऐसे पैकेजेस उनको मिलते हैं, ऐसी ऐसी डील्स मिल रही हैं कि 12 बजे के बाद पिज़्ज़ा एक के साथ एक मुफ्त मिल रहा है।
اور رات کو 5 روپے والی ڈیل مل رہی ہے, صبح تک باتیں کریں. اس کے اوپر کم از کم گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ 12 بجے کے بعد پیزے سارے بند کریں, اور یہ ڈیل وغیرہ جو فونز کی ڈیلز ہیں یہ بند کریں, یہ ختم ہونے چاہیے. دیکھیں آپ تھوڑا سا تو اسٹک کر سکتے ہیں, دن ہے نا کام کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے, رات سونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تاکہ آپ کے جسم کی ویئر اینڈ ٹیئرنگ رات کو ہی ہوتی ہے جب آپ سوتے ہیں. تو جب آپ سوئیں گے نہیں نا, توڑ پھوڑ نہیں تو شوگر کیوں بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, ابھی لاسٹ ویک میں نے شوگر پہ پروگرام کیا ہے, 4.5 کروڑ عوام ہے شوگر میں, اور 2030 میں یہ 9 کروڑ پہ پہنچ جائے. آپ دیکھیں اتنی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم لوگ پہلے نمبر پہ آئے ہوئے ہیں. تو اس چیز کو آپ یہ دیکھیں, اور کسی چیز میں پہلے نمبر پہ ہو رہا, آپ کے پینکریاس کو جو ہے ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ سوتے ہی نہیں ہے, وہ جاگتا رہتا ہے. تو جب آپ سوئیں گے آپ کی ویئر اینڈ ٹیئر ہوگی, آپ کی باڈی جو ہے وہ سکون میں آئے گی, آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہوگی. 8 گھنٹے کی سلیپ جو ہے آپ کو شوگر سے بچاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کون بچہ 8 گھنٹے سو رہا ہے؟ ماں باپ سو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آرڈر کر کے پیزے کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور صبح 3-4 بجے کہیں وہ سوتا ہے, 7 بجے 8 بجے اٹھ کے اپنے کالج اسکول بھاگتا ہے, اور بالکل ہی ڈل رہتا ہے سارا. تو جب آپ ڈیپ سلیپ نہیں کریں گے تو آپ کو بہت ساری بیماریاں ارلی ایج میں, آپ کی نیند اڑ جائے گی, آپ کی یادداشت خاص طور پہ میموری لاس جو ہے وہ ارلیئر بچوں میں کامن ہے. بچے نام بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کے, جگہ بھول جاتے ہیں. اور بڑوں میں تو چلیں یہ کیمیکل کی چینجز آ رہی ہوتی ہیں آفٹر 50 کے بعد, بہت زیادہ جو آپ کے دماغ میں کیمیکل ہیں ان کی کمی آ جاتی ہے, ہیپی ہارمونز کم ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں میں تو ساری چیزیں پوری ہیں مگر وہ اپنی چیزوں کو خود کم کر رہے ہیں, نہ سو کے. آپ کی یادداشت کم ہو رہی ہے, آپ کو نیند پوری لینی ہے, 8 آورز آپ نے سونے ہی سونے ہیں. اگر آپ 9 آورز سوتے ہیں یا 10 آورز سوتے ہیں تو آپ کو فیٹی لیور ہوگا, آپ کو شوگر ہوگی. اگر آپ زیادہ سوتے ہیں تو بھی مسئلہ, ہاں سوتے تو بھی مسئلہ. دونوں چیزوں میں آپ دیکھیں کہ آپ نے 8 آورز جو ہے وہ کرنا ہے. پھر اپنی زندگی کا کوئی شیڈول تو بنائے نا. ہماری زندگی کا شیڈول ہے کیا؟ پیزا, فاسٹ فوڈ, کولا ڈرنکس, ٹھیک ہے, دوستوں کے ساتھ 6 گھنٹے گپے مارنا. نظام زندگی کا درم بھرم. آپ دیکھیں کہ اپنے لیے تو کوئی نہیں جی رہا, ہم دوسروں کے لیے جی رہے ہیں. تو اپنے لیے بھی جینا سیکھیں, اپنی صحت کے لیے, اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں. جس دن ہم نے اپنے لیے جینا سیکھ لیا نا, یا خود کو ہم نے ویلیو کر لیا, یقین جانے ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل یہ حل ہو جائیں گے. آپ مویش اپنے آپ کو خود ویلیو نہیں دیں گے تو لوگ بھی نہیں دیں گے. آپ ہر ٹائم اویلیبل نہ ہو لوگوں کے لیے. جب آپ 24 آور اویلیبل ہوتے ہیں نا ایک کال پہ, تو آپ کی ویلیو کیا ہوگی مجھے یہ بتائیں. اپنے لیے آپ کی قدر کم ہو جائے گی. پھر آپ کہتے ہیں لوگ ہماری قدر نہیں کرتے, وہ کیسے کریں گے؟ آپ ان کے آدھی کال رنگ پہ فوراً سے, ہاں جی کدھر ہیں, کہاں ہیں, ابھی آتا ہوں, یہ وہ. تو آپ اس سے ذرا دیکھیں, آپ صحت کا خیال نہیں کرتے تو بیماریاں بھی آپ کی قدر نہیں کرتی, فوراً لگ جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں لگ جاؤ, اس کو پہلے ہی لگ جاؤ, یہ جاگا ہی رہتا ہے تو اس کو لگ جاؤ. یہ بہت فارغ ویل ہے, اس کو لگ جاتے ہیں. ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ جو نظر اور سماعت کا کمزور ہو جانا, اب پھر یہ وہی بات آ گئی کہ ہم پہلے کہتے ہیں کہ یہ بڑھتی عمر کے ساتھ بزرگوں میں آتا ہے, لیکن اب یہ ارلی ایج میں بھی آ رہا ہے, کیوں؟ جی بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو نائس پولوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ہینڈ فری تو بہت ہی ہے. اوون کی ریز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی ہینڈ فری کی ہے, اور آپ کے کان میں اوٹائٹس میڈیا, درمیانی کان کی سوزش آہستہ آہستہ کر کے آپ کو ڈیف کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سیٹیوں کی آوازیں آتی ہیں, ہمارے کانوں میں شور آتا ہے ارلیئر ایج میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آنسو ہوتا ہے نا کبوتر کے آنکھ میں, کبھی آپ نے دیکھا ہو, اتنا سا لیکوڈ ہے ہماری آنکھ میں, ٹھیک ہے, سوری کان میں. اگر وہ تھوڑا سا ڈسبیلنس ہو جائے ہمیں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, ورٹیگو کی بیماری جو ہے وہ ہمیں عام ہو جاتی ہے. اور جب ہینڈ فری آپ نے نکالنی نہیں ہے, 6 گھنٹے آپ ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہیں, تو وہ آپ کا کان بیچارہ کیا کرے, ٹھیک ہے. اس کا کنیکٹ آپ دیکھیں ENT پورا کہا جاتا ہے نا, تو ENT پورا کا پورا آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہے. بچوں میں ناک کی ہڈی بڑھ رہی ہے, پولپس اسے کہتے ہیں, جیسے انگور کے گچھے ہوتے ہیں نا ناک کے اندر, ویسے اگنا شروع ہو جاتے ہیں. سانس لینا بند, نوز بلاک, ٹھیک ہے, اور ان کو سانس آتا ہی نہیں ہے. یہ سب چیزیں ان چیزوں سے, کیونکہ یہ ریز اور ویوز کی دنیا میں ہم زندہ رہ رہے ہیں. ہر ٹائم ہماری جیب میں ایک نہیں 2 موبائلز ہیں, اور اس کو ہم یوز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ویکنیسز آ رہی ہیں. اور ارلیئر ایج کی ہیڈک آپ یہ دیکھیں, جسم ٹوٹا ہوا, اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کو بہت ایسی دردیں ہوتی ہیں کہ ہاتھ بھی لگائیں تو ان کے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ ویکنس کر رہا ہے, موبائل آپ کا ویکنس کر رہا ہے, ہینڈ فری آپ کو ویکنس کر رہی ہے. تو خدا را چھوٹے بچوں میں کم از کم یہ نہ یوز کریں. اب 5-6 سال کے بچے ہوتے ہیں, نرم کان ہوتے ہیں, اس میں ہینڈ فری کر کے تو وہ 3 گھنٹے ایسے ہی بس دیکھ رہے ہیں. اسٹیچو بن گئے ہیں بچے,
और फिर नज़र की कमज़ोरी तो डेफिनेट होगी। अर्लियर एज में देखें वक्त के साथ साथ 50-40 में तो दूर नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है ना, तो उसमें सौंफ बादाम मिश्री हम अमूमन एक नुस्खा बताते हैं, हम वज़न लेके इसका पाउडर कर लें, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम खाने चाहिए हमें, क्योंकि सौंफ आंखों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बादाम आपके दिमाग को काम करता है। अगर शुगर है तो उसमें मिश्री ना डालें, जिसको शुगर नहीं है तो वो मिश्री थोड़ी कम डाल के खा सकता है। बच्चों को भी लाजमी इस मौसम में देने चाहिए। दूध पी लें तो 2 चम्मच ये है कि उसमें डाल के नट्स का इस्तेमाल जो है 5-5 दाने, बेतहाशा नट्स ना खाएं। मूंगफली भी आप खा सकते हैं, वो भी कॉस्टली है, उस पर भी हम बड़ी बात करते हैं। तो उसमें ये है कि आपकी शुगर को कंट्रोल करती है, आपको बहुत सारी जो है विटामिन्स प्रोवाइड करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मज़ीद इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, और भी कुछ डिजीज़ हैं बढ़ती उम्र के साथ और जवानी में भी, उस पर मज़ीद हम बात कर लेते हैं, बट ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा हेल्थ के हवाले से जो टॉपिक था और उसमें हम बात कर रहे थे बढ़ती उम्र के साथ साथ जो सेहत के बढ़ते मसाइल हैं। आखिरी हमारा ये सेगमेंट है, मज़ीद कुछ चीज़ों पे हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब से हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइए कि और कुछ कॉमन चीज़ें जिसमें हम देखते हैं कि लोगों को ये फूड पॉइजनिंग का बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन का इशू देखने को मिलता है, फिर हम देखिए बार बार इन्फेक्शन उनको हो जाता है, और इसके साथ साथ अगर हम मुंह की बीमारियों की बात करें, दांत और मसूड़ों की बात करें, तो दांत हिलना, मसूड़ों से खून आना, इस तरह की चीज़ें हमें बड़ी देखने को मिलती हैं। आया इसको भी हम बढ़ती उम्र के साथ रिलेट करें या ये भी हर एज ग्रुप ये गंदगी के साथ रिलेट करें, क्योंकि ओरल हाइजीन का हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं। हमने हर चीज़ खानी है बाज़ार से लेके, जिस पे मक्खियाँ भी होंगी और क्या क्या उसका तेल होगा, हलवा पूरी हम खा रहे हैं किस तेल, रेडियाँ लगी हुई होंगी ठेलों से उठा के खाना, वो डीजल में है, पूरियाँ तल तल के आपको दही जा रहा है, कार्बन उसके अंदर आया हुआ है, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको रिफ्लेक्सेस आते हैं खाने के बाद, आपको जलन होती है, आपको हजम नहीं होता, मगर कल फिर आप उसी जगह पे होते हैं और वही हलवा पूरी आप खा रहे होते हैं, पाए खा रहे होते हैं, ठीक है, वो ब्लीच पाउडर से पाए साफ़ किए होते हैं, केमिकल उसको वैसे ही लगा होता है। अब जले हुए जो पाए हैं जिसको जला के साफ़ किया जाता है वो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। जो आप बाज़ार चले जाएं बहुत चमक धमक वाले पाए पड़े हैं, वो ना ख़रीदें आप। वो ब्लीच पाउडर से उसको साफ़ किया जाता है, उसमें केमिकल लगा होता है, ठीक है। अगर जो लोग जला के, वो थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, मतलब 100-200 का फ़र्क लाजमी होगा। लाहौर में अमूमन ये मैंने देखा है कि वो लोग मेहनत करते हैं, तो हमारे यहाँ पे इंटरनल सिटीज़ में जो है वो खाल जो है वो बिल्कुल चमक करके ना जी के, जैसे सब्जियाँ नहीं होती, सब्जियों पे बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पर बैंगन आप बाज़ार में देखें बहुत चमकदार होते हैं, तो उस पर उतना ही स्प्रे किया होता है, तो वो भी हमारी ज़िंदगियों के लिए हार्मफुल है, जो कि स्प्रे शुदा हम सब्जियां खाते हैं। तो इसको भी हमने देखना है कि किस तरह हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये बीमारियों का जड़ जो है वो हम खुद ही पैदा कर रहे होते हैं कि हम अपनी ओरल हाइजीन को हर सूरत में, रात को सोते वक्त आपने मसवाक या पेस्ट करना है। लोग पेस्ट को कम से कम कर दें अगर ज़िंदगी में कैंसर से बचना चाहते हैं, मैदे की बीमारियों से बचना चाहते हैं, क्योंकि जो पेस्ट की एलुमिनियम पैकिंग है वो अंदर एलुमिनियम है, ये लेड है जिसमें आपका पेस्ट आता है ना, एलुमिनियम पैकिंग अंदर काटें तो एलुमिनियम, तो एलुमिनियम जो है हमेशा ये आपकी बॉडी को चार्ज रखता है। आप सेल वाली घड़ी पहने, आपके सर में दर्द हो रहा है, आप सेल वाली घड़ी उतार दें, आप सेल उसी टाइम आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। कभी आप तजर्बा करके देखें। ऑटोमेटिक घड़ी पहने, ठीक है, घर में अगर सिल्वर के बर्तन हैं उनको ख़त्म कर दें। सबसे अच्छे दोबारा होने चाहिए जो कि नहीं है और कॉस्टली भी है, तांबे के बर्तन, कॉपर जो हम कहते हैं। जिन लोगों को वीकनेसेस होती हैं वो तांबे का ग्लास घर में रखें या चांदी का छन्ना घर में रखें, ठीक है, उसमें पानी भर लें, पिएं उसको, जब पानी पी लें फिर उसको भर के ढांप के रख लें। आप रात को भरें, सुबह पिएं, आपके अंदर जिस्म में ताकत आ जाएगी। फिर घर में अगर आपके पास सोना है, किसी को बताना नहीं है, अगर है भी है, 2-4 चूड़ियाँ 6 चूड़ियाँ हैं, उसको धो के अच्छी तरह आप मिट्टी के बर्तन में उसको डिप कर दें रात को, जितना भी आपके पास है, ये चेन है या कांटे हैं, अच्छी तरह धो के उसको मिट्टी के बर्तन में आप डिप कर दें और सुबह वो पानी पिया करें। आपके जिस्म में इतनी ताकत आएगी, इसी की हद नहीं है। आप अरब अमारात में आप ये देखें, जो बड़े बड़े बादशाह किंग हैं वो सोने और चांदी के छन्नों में पानी पीते हैं, उनकी सेहत का लेवल आप चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सोना तो बड़ी काम की है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि उसको फिर आपने सुबह जो है, आप इसका ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि वो सोने का पानी जो है, अगर आपके घर में कोई पौधा जल गया है, नहीं उठ रहा वो, आप उसको 15 दिन पानी दें, वो हरा भरा हो जाएगा। तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, तो कितना अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त हो, क्योंकि हमारे जिस्म में, मैं भी इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मिनरल्स हैं, चांदी है, सोना है, आयरन है, कुछ कुछ उसकी भी जब डेफिशिएंसीज होती हैं तो फिर भी हम सुस्त और बीमारियों की तरफ चले जाते हैं।
सोना जब इंसान को मिलता है तो खुशी होती है, जब चला जाता है तो लॉस होता है, तो परेशानी होती है। तो जब आप पानी ही पिएंगे तो आप ये देखें घूंट सोने वाला पानी पिएंगे ना तो आप वैसे निखार आ जाएगा। रात को डिप करके रखें, सुबह जो है उसको आप पीना शुरू करें, आप देखें कुछ ही दिनों में आपके हड्डियों की दर्दें खत्म हो जाएंगी, आपके अंदर एक हैप्पीनेस शुरू हो जाएगी। तो मैं वही कह रही हूँ डॉक्टर साहब, खुद ब खुद आ गया कि भाई मैंने सोने में डिप किया हुआ जो पानी था मैंने वो पिया, तो आप में खुद ब खुद वो एक निखार आएगा। बताइएगा एक और चीज़ के अक्सर ये आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, बल्कि हमारे साथ ये होता भी रहता है, एकदम से चक्कर आना शुरू हो जाने, अगर आप बैठे हैं तो आपको एकदम से लगेगा कि आपका सर घूम गया, सांस का बहुत ज़्यादा जो है ना वो, जैसे आप कहीं थोड़ा चले हैं तो आपको सांस का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, 4 स्टेप आपने सीढ़ियाँ चढ़ ली तो आपको सांस के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, ये क्यों? बेसिकली हमें टेस्ट करवाने की आदत नहीं होती और कोलेस्ट्रोल हमारे अंदर जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है, हमें पता नहीं होता। हमें कम से कम साल में 2 मरतबा लिपिड प्रोफाइल, जिसमें कि 8 से 10 घंटे आपने कोई चीज़ ना खाई हो, सांस फूल रहा है तो फिर तो आप लाजमी करवाएं। खून की नालियाँ ब्लॉकेज हो रही है, बंद हो रही है, आपके ख़ानदान में पहले से कोलेस्ट्रोल का मसला है, दिल के अमराज हैं, शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, फिर तो उन बच्चों को 20 के बाद ज़्यादा ही ज़िंदगी में अपने कॉन्शियस होकर साल में 2 मरतबा लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए। जो खुराकें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खून की नालियों को ब्लॉक करती हैं। फिर ये होता है कि कानों में वैक्स की वजह से भी हमें चक्कर आते हैं, वो तो कभी हमने साफ़ ही नहीं करवाया। जब आप नहाने लगे हैं तो घर में एक डिबिया में कॉटन रखें, उसके ऊपर सरसों का तेल डाल के नहाते वक्त वो रुई अपनी कानों में रखनी है, बच्चे बड़े सब। नहाने के बाद उसको निकाल दें ताकि ये वैक्स अंदर ना जाए, और अंदर इतनी इतनी मोटी वैक्स बन जाती है, फिर हम कहते हैं ज़रा ज़ोर से बोलनी क्या कर तो इसको भी ENT इसीलिए डॉक्टर बेचारे बनते हैं कि आप लोग उनके पास जाएं। दांतों के डॉक्टर इसीलिए बनते हैं कि दांतों को भी चेकअप कराएं, वो भी साल में 1 मरतबा जो है अपने कानों का चेकअप कराएं। और यकीन माने कि इतनी इतनी सोडा ग्लिसरीन डाल देते हैं कानों में, इतनी इतनी बड़ी वैक्स निकलती है। फिर बंदा कहता है हर चीज़ बड़ी निखरी हर चीज़ सही तो वो ये है कि जब आप नहाते हैं ना, ये सारी वैक्स अंदर जमा होती है आपके। फिर बाइक चलाते हैं या हम फिर रहे होते हैं तो मिट्टी तो जा रही होती है, तो उसको ये है कि इसको आपने नहाते वक्त सरसों का तेल जो है कॉटन में डिप करके रखें, नहाने के बाद उसको निकालें। इससे आपको कानों की 80% बीमारियां नहीं होंगी। एहतियात है ना, तो वो अपने आप बाथरूम में जो है वो डब्बे में डाल के रखें, और सबको कहें कि नहाते वक्त आपने ये चीज़ें जो है वो यूज़ करनी है ताकि आपकी कान की जो है वो सेफ्टी हो। सही हो गया। क्रॉनिक पेन का हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ये क्या है? किसकी? क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन देखें कि किसी को मतलब हड्डियों का दर्द शुरू हो गया, ऑस्टियोपेनिया एक बीमारी है जिसमें कि आप हाथ भी नहीं लगा सकते अपने आप को, इतनी दर्दें होती, बंदा साइड नहीं चेंज कर सकता, उठ के दूसरी जगह पे नहीं बैठ सकता, इतनी ज़बरदस्त किस्म की दर्दें हो जाती हैं। ठीक है, इसका दुनिया में जी बिल्कुल। तो उसमें यह है कि छोटे जोड़ों का जो दर्द, यूरिक एसिड पे अक्सर हम मैविश बात करते हैं, लोग उसको बीमारी नहीं समझते। ठीक है, आप ये देखेंगे यूरिक एसिड पहले छोटे जोड़ फिर बड़े जोड़ आपके ख़त्म करता है, फिर आपके किडनी फेलियर कर देता है। तो ये भी दर्दें बहुत हो रही होती हैं, पता नहीं होता अंदर यूरिक एसिड आपका जो है वो मिकदार में ज़्यादा होता है, तो लोग इसको भी चेकअप नहीं कराते। यूरिक एसिड RFT टेस्ट एक होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड आपका समझ आ जाती है। तो एक दफ़ा अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड आ गया तो टिल डेथ अंदर रहेगा, मैनेज होगा। मैनेज भी विदाउट मेडिसिन, सिर्फ पानी पिएंगे, ख़त्म नहीं होगा, मैनेज हो जाएगा। जैसे शुगर जो है वो ख़त्म नहीं होती, मैनेज होती है। तो आपने पानी पीना है तो आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेड मीट से अपनी दोस्ती ज़रा ख़त्म कर लें, क्योंकि रेड मीट जो है इसमें ज़्यादा ट्रिगर करता है आपके यूरिक एसिड को। रेड लोबिया, चने, वाइट चने की दाल, ये जो चीज़ें प्रोटीन डाइट जो है यूरिक एसिड को ट्रिगर कर जाती हैं। तो कोशिश करें पानी का इंटेक अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपकी दर्दों में 50% कमी आ जाती है। ठीक है, अब किसी को मिग्रेन होता है तो वो तो साल साल चल रहा होता है, अभी तक साइंस इसके ऊपर फेल है, कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं बन सकी। वही एहतियात ही है जी बिल्कुल। उसमें यह है कि आप ये देखें कि अभी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, मगर तरक्की भी इस साल में देखें कि रोज़ाना 5 स्टार हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये तरक्की है। बंदा ठीक कोई नहीं हो रहा, मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ। 5 स्टार हॉस्पिटल आप देखें ना, मतलब एक दिन का अगर इमरजेंसी, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं इस्लामाबाद पिंडी में, 1.5 लाख रुपया एक दिन का इमरजेंसी में अगर आपने जाना है, तो गरीब आदमी के लिए मरना भी मुश्किल हो गया। डॉक्टर साहब, ये इस तरह का ना पिछले दिनों एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट आया, मेरे हस्बैंड वहाँ पे चूँकि प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं, तो वो एक जब बंदा आया वो हार्ट अटैक के साथ था, उस बंदे को हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन वो पहला घंटा ऐसा है कि वो थोड़ा चल फिर खुद आ रहे थे, मुझे दर्द हो रहा है बहुत, उन्होंने चेक किया, तुम्हें तो हार्ट अटैक है।
اور کہتے مجھے درد ہو رہی ہے گولی دے دو کہ میں گھر چلا دوں. اس نے کہا بھائی تمہیں ہارٹ اٹیک ہوا میں کیسے تمہیں جانے دوں. ایسے ہی اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ تم افورڈ کر سکتے ہو یہ. اس نے کہا بھائی میں تو غریب ہوں ٹیکسی چلاتا ہوں میں کیسے. اس نے وہاں پہ جو ہے وہ فوراً سے یعنی کہ ریلیف انجیکشن یا ٹیبلٹ جو بھی دی اور وہاں کی ایمبولینس کو کہا کہ اس کو فوراً سے پمس شفٹ کرو کیونکہ یہاں پہ اگر یہ رہے گا نا تو یہ اس کے ایک دن کا 2 لاکھ بل بن جانا ہے. انسانیت ختم ہے, انسانیت ختم ہے. وہ بزنس کر رہے ہیں وہ جو ہاسپٹل والے. آپ یہ وہی مہوش آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انسان جو ہے وہ لالچ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں انسان بچے گا تو آپ کی زندگی ہے نا. تو اب انہوں نے کہا کہ اگر بھائی میں یہاں پہ حیران تھا اگر فار ایگزامپل کوئی اور ڈاکٹر ہوتا وہ اس کو ایڈمٹ کر دیتا بنا اس سے پوچھے. بعد میں اب وہ بل کے جب آتا تھا وہ کہتے ہیں پیشنٹ تو تب دیں گے پہلے بل کلیئر کرو. وہ تو ڈیڈ باڈی نہیں دیتے, یہ 5 اسٹار ہاسپٹل والے تو ڈیڈ باڈی نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں پہلے کلیئر کرو. کتنی ایگزامپل ہمارے سامنے اسلام آباد کی آئی. آپ یہ بتائیں کہ ہم جب سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں ہاسپٹل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اعلیٰ قسم کے ہاسپٹل بن رہے ہیں جس میں کہ آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, حالانکہ میڈیسن وہی ہے جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں مل رہی ہیں وہی ہے. ادھر 1.5 لاکھ کی تک مجھے نہیں سمجھ آتی. آپ کے اوپر 8-10 ڈاکٹر چھوڑ دیتے ہیں, گردے والا بلا لیں, دماغ والا بلا لیں, لیور والا. پچھلے دنوں بخار تھا تو اب میں ہمیشہ ٹریٹمنٹ اس طرح کوئی بھی بیماری تو میں پمس جاتی ہوں. جی وہاں جا کے کیونکہ ہمارے اچھے سے اچھے ڈاکٹر آپ کو موجود ہیں وہاں پہ ملیں گے, آپ کو اچھی میڈیسن وہاں پہ ملتی ہے, اچھی کیئر آپ کو وہاں پہ ملتی ہے. تو اب چونکہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں وہاں نہیں جانا تو پرائیویٹ لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اب کیا بخار ہے, بخار میں 2-4 دوائیاں دیں گے, ایک آدھی ڈرپ لگا دیں گے تو کم از کم جو ہے نا 30-40 ہزار آرام سے بن جاتا ہے. بالکل کوئی ضرورت نہیں, وہ 30-40 ہزار میں کسی غریب کو کیوں نہ دے دوں. نہیں کپڑے خرید لیں گے آپ, کپڑے خرید لیں گے تو بھائی میں پمس ہی جاؤں گی. جی تو وہی میڈیسن ہے, وہی میڈیسن ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کو جو ہے رنگ برنگی ڈرپیں لگا کے آپ کے 10,000 کا بل بن جائے. وہ آپ سے بیڈ کا چارج کر لیں گے, 2-4 بتیاں جو لائی ہوئی ہیں اس کا وہ آپ سے چارج کریں گے. ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں میں بھی جتنی بیماریاں چل رہی ہیں ابھی کرنٹلی آپ دیکھیں ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, دل کے امراض ہیں, جوڑوں کے امراض ہیں, یہ ٹھیک کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ کہاں پہ؟ ٹھیک ہے, ان ہاسپٹلز کی چاندی ہو رہی ہے, لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں. لوگ مر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. پیغام آپ ناظرین کو کیا دیں؟ پیغام یہی ہے کہ اپنی صحت کا بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ خیال کریں, چاہے آپ کسی بھی ایج کے حصے میں ہیں. اگر آپ کم خوراک کھائیں گے, جلدی سوئیں گے, جلدی اٹھیں گے تو آپ کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین بڑھتی عمر کی بات کریں تو بڑھتی عمر جو ہے ناظرین یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی. ہاں جو آپ اپنی زندگی کو جس طرح سے مینیج کر رہے ہیں, کتنی سمجھداری سے آپ کام لے رہے ہیں, کتنی احتیاط آپ کر رہے ہیں, کتنے مثبت طریقے سے آپ جی رہے ہیں, کتنا اچھا آپ کھا رہے ہیں, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا بڑھاپا اور جوانی. اور جو بیماریوں کی ہم بات کریں وہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہے. بڑھتی عمر جو ہم کہتے ہیں کہ عمر بڑھ رہی ہے تو بیماریوں کو قبول کرنا ہے. بڑھتی عمر کوئی بیماری نہیں ہے. آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں, آپ اس میں ایکسرسائز کو جو ہے وہ شامل کریں, آپ اچھی ڈائٹ کو رکھیں. یہ جو آپ رائٹ لیفٹ سے بنا دیکھے آپ کچھ نہ کچھ کھانا شروع کر دیتے تھے, بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے, اس سے اوائڈ کریں. نیند اپنی اچھی کریں تو آپ کو یہ بڑھاپا بالکل نہیں آئے گا. اسی پیغام کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.